السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ ایک اچھے انداز میں، بھرپور انداز میں گزارنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ جب بھی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں تازہ دم ہو کر باہر آنا چاہیے اور جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں ٹارگٹ مختص کرنا ہے، ان کو آج مکمل کرنا ہے۔ اپنے جو مائنڈ کو زیادہ ہم نے اس پر کیا کہتے ہیں کہ جو ہم ٹینشن لیتے ہیں، سوچتے ہیں اور بار بار ایک ہی بات کو مائنڈ میں دہراتے رہتے ہیں، اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ پریکٹیکل کوشش کرنا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور اس حوالے سے فوکس کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں آج کشمیری بھائیوں بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی آج مختلف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت کی جانب سے جو گزشتہ سال کوشش کی گئی تھی کہ وہاں پر جو کشمیریوں کی وہاں پر جو شناخت ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں پر جو ان کو کچھ آئینی حقوق حاصل تھے وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا۔ اس پر ملک بھر میں، دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر بنایا جاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے جو کشمیری لوگوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں اس پر مذمت کی جاتی ہے اور ہماری طرف سے بھی ہم بھی اس پر بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور ہماری پوری قوم، ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں، ملتان کی بات کر لیں، پاکستان کی بات کر لیں، اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں اور جب تک ان کو ان کے رائٹس نہیں مل جاتے، جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی، تب تک پاکستان کا بچہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہے گا۔ آج ہم اس حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے پروگرام میں مختلف گیسٹ آتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ مختلف گیسٹ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے جو ورکنگ جاری ہے مختلف فیلڈز میں، اور ہمارے ساتھ جو پہلی گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر ضمیر الطاف ہیں، فزیکل تھراپسٹ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ فزیکل فٹنس کتنی لازمی ہے۔ نوجوان ہیں آج کل سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے بعد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے ورکنگ نہیں ہوتی، چند قدم چل لیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم سے چلا نہیں جاتا۔ تو اپنے آپ کو فزیکل فٹ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو ہم اس حوالے سے جانیں گے۔ ضمیر الطاف صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج ہم آپ سے مختلف وے جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو گھر میں بیٹھ کر فٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب جم میں جاتے ہیں 10 دن کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد خیر آباد کر دیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے فٹ کس طرح رہنا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سنگر موجود ہیں، فرحہ علی اوان نام ہے ان کا، اور ہم ان سے میوزک بھی سنیں گے، گانے بھی سنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے جو نغمے ہیں ان سے وہ بھی سنیں گے اور جانیں گے کہ میوزک کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ساؤتھ پنجاب میں کس طرح کا رجحان ہے میوزک انڈسٹری کا، اور ان کو میوزک انڈسٹری جوائن کرنے کے بعد کیسا فیل ہوا۔ فرحہ علی اوان، آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ آج ہم آپ سے مختلف گانے سنیں گے اور مختلف ٹاپکس پہ میوزک کے حوالے سے بات کریں گے، تو ناظرین بھی سننے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہم باقاعدہ طور پر اب جاتے ہیں ڈاکٹر ضمیر الطاف کے پاس۔ ضمیر الطاف صاحب بتائیے گا، آج کل ہم جو رجحان دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں، سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا، موبائل یوز کرنا، اور اس کے بعد مائنڈ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ اس رجحان کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ۔ آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ایکچولی جو آج کل ہم لوگ ایک صدی میں ہیں اور ہر بندہ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کمپیوٹر ورکنگ ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں آگے لے جاتی ہے، ہمیں آئیڈیاز دیتی ہے اور ہمیں اسٹرانگ رکھتی ہے، وہ ہے ہماری نیوٹریشن۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، کمپیوٹر اور موبائل، تو ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے۔ ہم مسلسل ایک ہی ٹاپک پہ، مطلب ڈفرینٹ ایپس ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کئی گھنٹے ہم 4-5 گھنٹے ایک بیڈ پہ بیٹھے ہیں اور ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو پہلے مطلب کہ کوئی ویسے کلاس میں آدھا گھنٹہ بیٹھے تو کہتے ہیں تھک گئے ہم، لیکن 4 گھنٹے 5 گھنٹے ساری رات موبائل لے کے بیٹھنا اور اس کے بعد اپنے آپ کو فٹ بھی نہ رکھنا، اپنی نیوٹریشن کا بھی خیال نہ رکھنا، کتنا ڈینجرس ہے۔ دیکھیے بات ہے کہ جب موبائل فون لانگ ٹائم آپ یوز کریں گے، اس کے بعد آبویسلی آپ کو پتہ نہیں آپ کے اعصاب بھی کھنچاؤ اتنا ہوتا ہے، اور کیا ہے کہ آپ کے اعصاب
کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کی نیند بہت ضروری ہوتی ہے. جب آپ کے اعصاب کھچاؤ تناؤ کا شکار ہوں گے تو نیند آپ کی نہیں ہوگی. کیا وجہ کاذب کیا ہے کہ مینٹل آپ اوے ہوں گے اور فزیکل آپ بیڈ پہ ہوں گے. جب صبح اٹھیں گے آپ کے اعصابی کھچاؤ تناؤ اتنے کھینچے ہوں گے کہ آپ کو پتہ نہیں, اور سارا دن آپ بڑا انزائٹی, فٹیگ, ڈپریشن, اسٹریس میں آپ لوگ رہتے ہیں. اب کیا ہے کہ آپ کی سب سے پہلے تو وجہ ہے کہ ہماری ایکسرسائز نہیں ہے. دوسری وجہ ہے ہماری پراپر نیوٹریشن نہیں ہے. تیسرا, ہم لوگ ہر وقت ڈپریشن اور سٹریس میں ہم لوگ رہتے ہیں. اسی وجوہات کی بنا پہ ہم لوگ کیا ہے کہ جب شوق ہوتا ہے کہ ہم جم جائیں, اس میں ہمارے نوجوان کول بننے کے چکر میں 4 دن جم جاتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 4 دن جم کیا, اس کے بعد کہتے ہیں یار کون جائے, پین برداشت کرے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کون ایکسرسائز کرے. پین تو برداشت کرنی ہوتی ہے باڈی نے, لیکن وہ صرف 5-10 دنوں کی گیم ہوتی ہے, اس کے بعد وہ نہیں جاتے. اکثر نوجوانوں کی ہی روٹین ہوتی ہے. جم میں کیا فرق ہے, ایکسرسائز میں کیا فرق ہے, فزیکل تھیراپی میں کیا فرق ہے, اس میں کچھ تھوڑا بتائیں. جو فزیکل تھیراپی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, ان کی اسپیشل انڈیویجول مسلس موبلائزیشن اور ایکسرسائز ان کے حوالے سے ہوتی ہے. جو جم ہوتی ہے وہ فٹنس ایک عام بندے کے لیے ہوتی ہے, جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ڈفرینسیشن ہے. اگر ایک بندہ خدا نہ خاصا کوئی اسٹروک ہے, اس کے فالج ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں جم جاؤں, تو جم وہ نہیں کر پائے گا. اس کے مسلس اس کے بہت زیادہ ساتھ نہیں دیں گے. تو عام جو نارمل بندہ ہے, اوبیسلی جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ شروع میں بڑا ان کو انتھوزیاسٹکلی وہ جاتے ہیں جم میں. کیا ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ جب ہم آرڈر بن جائے, ہیوی ویٹ یوز کرتے ہیں اور 1 ہفتہ ان کے مسلس اسٹرین ہو جاتے ہیں, مسلس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ایکسرسائز ایوری تھنگ از بیڈ. جب انہیں ایکسرسائز کی ہے تو اوبیسلی پھر وہ ان کا مسل جو ہے وہ جیسے کھلیاں پڑ جاتی ہیں, تو ان کو کھلیاں پین جو ان کو اتنا ہوتا ہے تو اسی سے وہ نکل نہیں پاتے, اس سے پہلے وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ مین وجہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو اپنی باڈی کو یوز ٹو کیا جاتا ہے. اب جیسے ہمارے پاس فالج کے پیشنٹس آتے ہیں, اب 15 منٹ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کاؤچ ورک آؤٹ, ان کا ہر مسلس کی الیکٹرک اور فزیکل. فالج کے مریضوں کے لیے ہم جانیں گے کہ اکثر جو ان کے ہاتھ کام نہیں کر رہا, بازو کام نہیں کر رہا, اور ان کو ایک جسمانی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایکسرسائز کریں, کسی ٹرینر کے پاس جائیں, کسی فزیکل تھراپسٹ کے پاس جائیں. کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر کوئی آنا چاہتا ہے, کسی کو یہ بیماری لاحق ہے, تو وہ کیا کرے اس حوالے سے؟ دیکھیے, مجھے الحمدللہ کی اسپیڈ میں تقریباً 17 ایئر ہو گئے. اب 17 ایئر میں میرا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 15 ڈیز کا. ایک پیشنٹ ہے, اس کو فار ایگزامپل کہ ہیمریج ہوا ہوا, اس کے اپر لوور لمب بالکل زیرو سنسیشن ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی اس کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے, جیسے ہاسپٹل سے وہ ڈسچارج ہوتا ہے, اور اس کو ٹارگیٹ دی جاتا ہے کہ آپ کو 15 دن میں ہم نے کھڑا کرنا ہے. اب 15 دن کا جو پورا ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے, 15 دن میں کہ ان کا جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے, مطلب ہے کہ ان کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. اب یہ کہ ڈیزیز ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان میں سے کچھ ڈیزیز جلدی مائنر لیول کا اٹیک ہوتا ہے, کچھ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. اب اس میں کیا ہے کہ ان کا 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہمارا کلینک پہ پروگرام ہوتا ہے, جس میں ان کے اپر لوور لمبس کے ہمارے پاس کمپلیٹ الیکٹرک مشینری ہوتی ہیں. ان کا پھر فزیکل, فار ایگزامپل کو ایک ہاتھ کام نہیں کا دوسرا, اب جو دوسرا ہاتھ ہے فار ایگزامپل رائٹ ان کا افیکٹو ہے, لیفٹ ہینڈ سے ساری ان کی موومنٹ ہوتی ہے ان کی. اب اسی طرح سے لیگ ورک آؤٹ ہے لوور لمبس کا, وہ بھی اسی طرح سے ان کو فزیکل ڈفرینٹ ہمارے پاس بالز ہیں, ڈفرینٹ ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں, ان کے ساتھ ان کو کروائی جاتی ہے. پھر مین جو چیز ہے وہ ان کا سیٹنگ پوسچر, 15 دن میں ان کا پوسچر مینٹین کرنا ہوتا ہے, ان کا بیلنس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ان کو ہمیں ایئر فورس پہنا کے ان کو یا اسپلینٹس پہنا کے ان کو ہم لوگ کھڑا کرتے ہیں. اسی بیس پہ الحمدللہ وہ ان کی موومنٹ بہتر ہو جاتی ہے, چلنے کی روٹین, اور ان کا جو مسلس کے حوالے سے مسل ایکٹیو ہو جاتے ہیں. فرحان, آپ کے پاس آئیں گے, میوزک سے آپ کا لگاؤ ہے, آپ سنگنگ بھی کرتی ہیں, تو کب سے آپ نے یہ میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا اور اب تک کیا فیل کیا آپ نے؟ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے, اور اچھا ہی فیل ابھی تو ہو رہا ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو کشمیر آج جیسا یوم استقلالی کشمیر منایا جا رہا ہے, تو کشمیر کے حوالے سے اگر کچھ شعر ہمیں سنا دیں تو اس کے حوالے سے جو آپ نے اس کے سنانا چاہیں کچھ. جی, میرے کزن ہیں, انہوں نے لکھا ہے کشمیر کے اوپر. کیسی پائی ہے تقدیر تو نے او جموں کشمیر, لہو میں ڈوبا ہر منظر, لہو میں ڈوبی ہر تصویر. کیسے پائی ہے تقدیر تو نے او جموں کشمیر, تو نے او جموں کشمیر. کشمیر کے حوالے سے جس طرح ہم ہر سال
دن مناتے ہیں اور سلسلہ جاری ہے, کئی ہزاروں قربانیاں ان کی, اور اس کے باوجود بھی عالمی دنیا خاموش ہے, اس پر آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو کیا کس طرح فیل کرتے ہیں آپ؟ بھی شروع سے دیکھ رہے ہوں گے کشمیری بھائیوں کے حوالے سے پاکستان میں آواز ہمیشہ اٹھائی جاتی ہے, اقوام متحدہ میں جا کے آواز اٹھاتے ہیں, ہر فورم پہ آواز اٹھائی جاتی ہے, لیکن اس پر بات کوئی نہیں کرتا عالمی سطح پہ. دیکھیں, ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہم اسی چکروں میں ہیں, اور اسی کو ہم لوگ ڈے کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جو بھی دہشت گردی ہمارے مسلم امہ پہ تو پوری آل اوور دا ورلڈ جو ہے ابھی تک وہ مطلب ہے کہ تشدد ہو رہی ہے, بٹ کہ اقوام متحدہ بھی اسی وجہ سے خاموش ہے, اور اب اللہ تعالیٰ بہتر کر کے ہمارے اللہ پاک رحم کرے. اچھا, ہم اس حوالے سے جس طرح بات کر رہے تھے کہ فزیکل فٹنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مسلس کا کھچاؤ جب آتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, اور لوگوں کو یہ بھی اکثر معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا کس کے پاس ہے. پین کلر لے رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ خود ہاتھ پاؤں مارے ہوتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے پاس جائیں جہاں سے ان کا بہتر علاج ہو سکے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے, اس وقت جو سب سے جو بیسٹ WHO بھی کہتا ہے کہ جو پین کو ختم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ جو تھراپی وہ ہے آپ کی آکوپریشر تھراپی اور فزیکل تھراپی. اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ درد کو ختم کرنے کے لیے ہماری باڈی کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جسے ہم ٹریگر پوائنٹس بولتے ہیں. تو جو فار ایگزامپل کہ ہمیں اگر ٹینس ایلبو فار ایگزامپل کہ اب ٹینس ایلبو اگر آپ ایلبو کو کلوز کرتے ہیں, آپ یہ کریز ہوتی ہے جب یہ آپ کی جسٹ آپ اس کو پریس کرتے ہیں. اب مطلب ہے کہ یہ, اور آج کل یہ کامن ایشو جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو آفس میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ہول دا ڈے, وہ مینٹین نہیں کر پاتے. اب ایک خالی آپ اگر یہ پوزیشن آپ کی اگر اس کو اگر آپ مینٹین کر لیتے ہیں, آپ اوور آل فٹ ہیں. اب کیا ہے کہ ہم موبائل بھی یوز کریں گے, نیک ڈراپ کر کے بیٹھیں گے, یوز کریں گے, وہ بھی اسی طرح سے آپ کی اسپائن میں کرو ہوگی. جسٹ آپ ٹرائی ٹو اسٹریٹن یور شولڈرز, اپنے کندھوں کو سیدھا رکھیں. جب ہم اسکول میں تھے اس وقت بھی ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں بولتے تھے, ہماری ایون کہ گرینڈ مدر بھی ہمیں بولتے کہ اپنے کندھے سیدھے رکھیں. اس وقت ہمیں نہیں ہوتا. آج کل کیا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں اور مسلسل ہم لوگ اس میں مصروف ہیں, اس وجہ سے ہمارے زیادہ تر ایشوز ہیں. اب بات ہو رہی ہے اسپائن کے حوالے سے, اگر ہم اپنے پوسچر کو مینٹین کرتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں. جب اسپائن میں کرو ہوتی ہے ہماری نیک, سب سے پہلے ورٹیبراز اس کے آپ کے کمپریس ہوں گے. سیکنڈ کیا ہے کہ آپ کا فروزن شولڈر ہوگا. تیسرا کیا آپ کا ٹینس ایلبو. چوتھا آپ کا ٹریگر فنگر ہوگی, آپ کی نمنس اس میں ہوگی. اب کیا ہے کہ صرف ایک پوسچر جس میں آپ نے خام دیا ہے, خام دینے کی وجہ سے آپ کا اوور اسکیلیٹل اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. اچھا فرح, کیا سننا چاہیں گی آپ؟ سرائکی میں بھی گاتی ہیں, پنجابی میں بھی گاتی ہیں, تو کون سا گانا سنائیں گی؟ اور زیادہ سرائکی میں گانا پسند ہے یا اس کے علاوہ پنجابی میں؟ ہاں, جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرائکی کا ٹرینڈ ہے, تو سرائکی آپ کو پنجابی بھی سرائکی گانا پہلے ہونا چاہیے. جی, پہلے ہونا چاہیے. چلیں ہم فرح علی سے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سناتے ہیں, اور یقیناً آپ سب بھی انجوائے کریں گے میوزک کو. فرح سنائیے گا کچھ. جی, بہت خوبصورت. یہ اس میں کافی زیادہ یہ گانا اور شعر و شاعری ہے. ساؤتھ پنجاب میں جب سے یہ آئے نا, گھر منج گیا نہیں, جیا 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 نہیں, کافی زیادہ وائرل ہے اور کافی لوگ پسند کرتے ہیں اس کو. بالکل اس ٹائم جو ہے نا ٹاپ پہ. تو آپ نے بھی اسی گانے کا انتخاب کیا, اسی شاعری کا انتخاب کیا, کسی میں گانا ہونا چاہیے؟ بالکل بالکل, کیونکہ ابھی تک میرے خیال سے کسی فیمیل نے نہیں کیا. ہاں, تو اس میں مشکل ہے, سرائکی کے الفاظ بھی ہیں, تو ان کا آپ نے کافی اچھے انداز میں چناؤ کیا, تو یہ کس طرح سے ہوا؟ ہاں, میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ میری لینگویج نہیں تھی, لیکن پھر بھی کچھ میرے استاد کی محنت تھی, تو انہوں نے مجھے یعنی کہ تھوڑا سا گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ سرائکی ایسے نہیں, ایسے بولتے ہیں. ہاں, تو آپ کی سرائکی لینگویج نہیں تھی لیکن سرائکی کا انتخاب آپ نے کیا؟ جی بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں. آپ نے ایک شعر آپ نے چینج کیا جس میں وہ کہتا ہے کہ جیندہ بھی بنے ہوں سادے تو تگیا نہیں, اس میں آپ نے لفظ چینج کیا, اس میں کیا بولا؟ مجھے وہاں پہ تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی, بہت زیادہ, تھوڑی نہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا اچھا چلے ایسے کر لیتے, کہتے اچھا چلو ٹھیک ہے, تمہارے یعنی کہ لسٹ پہ سوٹ کر رہے, یہ بھی چلے گا. کیونکہ یہ وہ اصل میں نا پوری شعر و شاعری میں جو یہ لائن ہے نا, تو اس میں وہ کافی زیادہ اس میں وہ ہے کشش ہے, اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ اب وہ جس کا بھی بنے ہم سے وہ چلا گیا, اب جس کا بھی وہ بنے. ساڈا تو تھیا نہیں. ہاں, سارے تو گیا نہیں. تو اس کے ساتھ میں نے یہ کہہ دیا ساڈا تو تھیا ہی نہیں, یعنی کہ ہمارا ہوا ہی نہیں ہے, ہمارے کبھی بنے ہی نہیں, وہ بنے ہی نہیں ہے. میں تو سیدھا ہی مدعا بتا دیا. تو جس طرح یہ محبت کے حوالے سے یہ گانے لکھے جاتے ہیں, تو آپ کو بھی کبھی محبت ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے, میوزک سے. تو اسی میوزک کے لیے آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں, ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں, اور اپنی لینگویج جو آپ کی ہے مدر ٹنگ ہے اس کی بجائے جو سرائکی ہے اس کو ابھی انتخاب کیا, تاکہ یہاں پہ مزید جس طرح آپ نے جانا کہ فرح نے جس طرح میں
گانے سنائے. مزید بھی بریک کے بعد ان سے سنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ضمیر الطاف سے بھی ہم جانیں گے کہ جو فزیکل فٹنس ہے وہ کتنی لازمی ہے, فزیکل تھراپی کس طرح سے ممکن ہے, اور لوگوں کو اس حوالے سے کس طرح سے شعور دیا جا سکتا ہے, کس طرح سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے. ہم اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اور ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے فزیکل تھراپی کے حوالے سے, اور ہم نے فرح علی سے گانے بھی سنے. سریک کی جو شاعر و شاعری لکھی گئی ہے اس پہ ہم نے خوبصورت ان سے گانا سنا, تو ہم مزید بھی ان سے گانے سنیں گے. اس سے پہلے ہم ذرا جائیں گے ضمیر الطاف کے پاس اور ان سے جانیں گے کہ جو فزیکل فٹنس ہے وہ کتنا لازمی ہے انسانی صحت کے لیے. ایک جو نارمل پرسن ہے وہ کس طرح سے اپنا خیال کر سکتا ہے, اپنی فٹنس کو مینٹین کر سکتا ہے, اور اگر اسے کوئی اس طرح کا پرابلم ہو, پٹھوں میں کھچاؤ آ جائے, گردن میں پین ہو, تو وہ کیا کرے, اس سے اس کا علاج کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے, گھر میں بیٹھے کیا علاج ہو سکتا ہے. ہم یہ سوال پوچھیں گے. ضمیر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گردن میں کھچاؤ آ جاتا ہے, پین ہوتا ہے, مسلز ہو جاتے ہیں, تو اس کا گھر بیٹھ کے ہم کس طرح سے سولوشن نکال سکتے ہیں, یا لازمی ہے کہ ہم تھراپی کے لیے آئیں؟ دیکھیں, درد کیوں ہوتا ہے, پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ درد بار بار ہمارے نیک مسل جو ہے وہ ہرٹ کیوں ہوتے ہیں. اس کی وجہ ایک تو ہمارا ہوتا ہے سونے کا پوسچر رانگ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ سوتے ہیں ایسے کر کے سوتے ہیں, ہاتھ ہمارا پیچھے, یہ پلو انڈر دا پلو ہم ہاتھ رکھ کے ہم لوگ سوتے ہیں. اس پر مسلسل رات اسی طرح سے ایک ہی پوسچر میں ایک ہی جگہ سونے کی وجہ سے مسلز ہمارے نیک کے ہرٹ ہوتے ہیں. اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ ہمارے مسلز میں اتنی اسٹرینتھنگ نہیں ہوتی. ہم لوگوں نے اپروکسیمیٹ 8 سے 10 گھنٹے موبائل یوز کرنا. کبھی ایکسرسائز کی نہیں ہوتی تو ایک ہی بار جب کھچاؤ آئے گا اس پہ پین تو اس کا ایشو بنے گا. آبویسلی جب ہم لوگ رات کا 6 سے 8 گھنٹے مسلسل ایک پوسچر پہ ہم لوگ سوئیں گے, اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتی ہے, ہماری نیوٹریشن پراپر نہیں. تیسرے نمبر پہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی, اور جب صبح ہوتے ہیں ہم ڈسکمفرٹ ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, فزیکل بیڈ پہ ہوتے ہیں, مینٹل ہم لوگ اوے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری کازز ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے. اس کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے ہمارے رائٹ پوسچر. مطلب یہ کہ ہمارا سب سے پہلے ہمارا جو پلو ہے, تکیہ ہے, وہ ہمارا سافٹ ہونا چاہیے, کوئی بھی پولیسٹر کا, جس میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کریں. بہت لوگ ہوتے ہیں جو پتلا یوز کرتے ہیں, کافی لوگ ہوتے ہیں جو موٹا, کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کاٹن کا یوز کرتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب سخت ہوتا ہے, جس سے آپ کے کان پہ بہت زیادہ اس کا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. مطلب جب بھی یوز کیا جائے یا تو نارمل اس میں آپ ایزیلی سر رکھ سکیں اور سکون کی نیند, یا تو آپ میڈیکیٹڈ یوز کریں یا تو آپ پولیسٹر کا یوز کریں. اور اس کے بعد کیا ہے آپ کا سونے کا طریقہ. جیسے نارملی ہم لوگ سوتے ہیں اسٹریٹ اوے سوتے ہیں, ہر 2 گھنٹے بعد آٹومیٹک جیسے ہم اپنے پیشنٹ کو کروٹ دیتے ہیں اسی طرح سے سوتے ہوئے آٹومیٹکلی ہم لوگ کروٹ لیتے ہیں. اب اور سونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگ اگر رائٹ سائڈ پہ سونا چاہیے, جو آپ کا جو نی ہے لیفٹ وہ کراس ہونا چاہیے, اور ہینڈ بائی سائڈ, ہینڈ بائی تھائی اس طرح سے ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ ہاتھ اپنے اگر اس سائڈ پہ ہم رائٹ سائڈ پہ اپنے شولڈر پہ ٹچ کیا جا سکتا ہے, ہاتھ آپ اپنے اوے کیا جا سکتا ہے اگر جن کو تکلیف ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے موسٹلی لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ فروزن شولڈر جس سے بہت زیادہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, اس وجوہات کی بنا پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اب کیا ہے کہ یہ تو کازز ہم نے بتائی, آپ کا سلیوشن کیا ہے. سلیوشن یہ ہے ہمارا 4 کیٹیگرائز بیس پہ اپنا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا ہے. نمبر 1 کیا ہوتا ہے ہمارا ہوتا ہے ٹریگر پوائنٹس. مطلب ہے کہ جو ہمارے بٹن ہوتے ہیں باڈی کے, آپ نے ان کو پہلے کیا کرنا ہے, ان کو ٹچ کرنا ہے. ٹچ وہ کون سے ہوتے ہیں, جیسے گردن میں تکلیف ہے, آپ کے جو کان ہے, کان کے ساتھ آپ ایٹ ڈرم ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کو ٹھیک ہے نا, یہ جو تھم آپ کے ہیں, آپ نے جسٹ آپ نے اس کو یہ آپ ہاتھ پریس کیا, آپ نے ہاتھ آپ نے اوور دا ہیڈ کیا آپ نے, اور جسٹ آپ نے اس کو 10 سیکنڈ آپ نے اس کو پریس کر کے رکھا. 10 سیکنڈ کے بعد آپ نے آرام سے اس کو کلاک وائز موو کیا, اور یہ اینٹی کلاک آپ نے موو کیا. اس کے بعد ہاتھوں کو اسی طرح سے کراس کرنے, آپ کے بسائڈ آف وائٹیبرا جو گردن کے جو موڑے ہیں بیک پہ, آپ نے اس کو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آپ نے 5-10 دفعہ آپ نے ان مسلس کو ریلیکس کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ ہے, آپ کے فنگرز ہیں, آپ نے اپنے نیک پہ آپ نے جسٹ پریس کرنی ہے, اور آرام سے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے, آپ نے اس کو ریلیکس کرنا ہے لائک اے سافٹ مساج. بے شک آپ کسی آئل سے بھی کیا جا سکتا ہے, یا آپ اس کو ہاتھ سے بھی اس طرح سے کیا کرنا ہے آپ نے. یہ تو آپ کی جی دونوں ہاتھوں سے آپ کر سکتے ہیں. پہلے ایک سائڈ پہ آپ نے کیا, پھر آپ نے دوسری سائڈ پہ اپروکسیمیٹ 10 ٹائم. پھر آپ کے جو اپر ٹپ شولڈرز ہیں اس کو آرام سے آپ کریں. اس میں ہوتے 3 کیٹیگرائز بیس ہوتے ہیں. نمبر 1 جسٹ آپ نے فنگر جو پورز ہمارے ہوتے ہیں
تو لائک آپ نے اس کو جسٹ آپ نے جیسے آپ پل کرتے ہیں اسے پریس کرتے ہیں آرام سے پریس کریں, اس کے بعد آپ اس کو جیسے آپ اسکریچز ڈالتے ہیں اس طرح سے, پھر اس کو آپ نے پریسنگ کرنی ہے. آپ اسی طرح سے نیک شولڈر, اور آپ شولڈرز پہ بھی اسی طرح سے آپ اس کو پہلے آپ اسکریچز ڈالتے ہیں, پھر اس کو آپ پریس کرتے ہیں, پھر اس کو لائک پو کرتے ہیں, مسلز آپ کے ریلیکس ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پہلے اب جو ہم نے ورک کیا یہ ہے ہمارے ٹریگر پوائنٹس, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ چیز کیا ہم لوگوں نے یہ مساج کیا ہم نے. اب تیسری چیز کیا ہماری وہ ہے ایکسرسائز. اب جب بھی آپ بیٹھے ہیں, آفس ورک میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, کہیں بھی ہیں, جب بھی ہم بات کریں, جب بھی ہم آفس میں بیٹھے ہوں, ہمیں فیل ہو تو ہم اس کو یہ یوز کر سکتے ہیں. یہ سیلف ایکسرسائز ہے. آپ نے جسٹ آپ نے تھم کو اپنے کانوں کے پاس ہم نے ٹچ کیا, اس کو 10 سیکنڈ ایز فار ایز یو کین پریس اپ ٹو ورڈ, ٹھیک ہے, اوپر کی جانب آپ نے اس کو پریس کر کے رکھا, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریلیکس کیا, پھر اس طرح کلاک وائز, پھر اینٹی کلاک وائز, اس سائڈ آف ورٹیبراز آپ نے اوپر نیچے آپ نے کر لیا, آپ کے مسل ریلیکس پین آپ کا ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے آفس میں بیٹھے ہیں, لانگ سیٹنگ آپ کی ہے, آپ نے سیلف ایکسرسائز کرنی چاہیے, کمر کو ریلیکس چھوڑنا ہے اور اسپائن کو اسٹریچ کرنا آپ نے. یہ مطلب C1 سے لے کے نیچے کاکسک تک جتنے ہمارے ورٹیبراز ہیں ان میں جو اسٹرین ہوتا ہے, مطلب پور پوسچر کی وجہ سے جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. اس لیے جسٹ ہم نے ٹون اپ اینڈ ایکٹیویٹ یور ورٹیبراز, ان کو مسلس کو بھی آپ نے ایکٹیویٹ آپ نے کر لیا, جسٹ ہولڈ کیا 2 سیکنڈ, ریلیکس کیا, تیسرا 5 سیکنڈ کیا آپ نے, پھر ریلیکس کر دیا. اس کے بعد آپ نے 10 سیکنڈ آپ نے کیا. جب ہم نے اس کو اوپر نیچے 2 سیکنڈ ہوگا, اپروکسیمیٹ 20 سے 40 ٹائم آپ نے کرنا, جیسے 1 2 3 4 5 6 7 ہے, اسی طرح 5 سیکنڈ ہولڈ کر کے رکھنا. اسٹرینتھن یور مسل لوور بیک کے اور اپنے اپر ٹریپس کو اسٹرینتھنگ دی ہے. مور اسٹرینتھن یور مسل 10 سیکنڈ اس کو ہولڈ کر لیا. اس کے بعد آپ نے نیک ایکسرسائز کرنی, جیسے آپ کے تھوڑی جسے ہم بولتے ہیں اسٹرنم پہ آرام سے اس کو نیچے رول کر کے, ایسے نہیں کرنا, جیسے آپ نے نیچے رول کیا آپ نے, اس طرح سے آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. اپروکسیمیٹ 10 سیکنڈ کریں. ایکسرسائز جب بھی کرنی ہے ہو اٹس لک لائک ٹو بی یوگا. اور یہ میل فیمیل دونوں کے لیے, جی میل فیمیل کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے. اپنے گردن کو اوپر اپنے اپ ٹو روف چھاتی طرف اپنے دیکھنے 10 سیکنڈ آرام سے اس طرح سے آپ نے اس کو نیچے کی جانب کیا. آپ نے یہ 20 ٹائم کر لی. اس کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ آپ نے ہولڈ کیا, آپ نے پھر اس طرح سے آپ نے لیفٹ سائڈ آپ نے کیا. یہ نیک کی ایکسرسائز ہوگی ہماری. ہم اس پہ مزید کافی زیادہ انفارمیشن ملی, ہم مزید اس پہ تفصیلی بات کریں گے. ہم فرح کے پاس آئیں گے. فرح کیا سنانا چاہیں گے آپ, کون سا گانا ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ اور ہمیں پنجابی سانگ ہے میرا, ہماہی مینو چوڑا لے دے, یعنی کہ بھنگڑا سانگ ہے, کافی شادیوں پہ چلا بھی ہے, بہت زبردست سانگ ہے, اس کا ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ. چلیں تو آپ کو سناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا فرح علی نے جو گانا سنایا. ہم نے تو خوب انجوائے کیا, آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا. مزید بھی ہم ان سے گانے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے جمیل الطاف کے پاس, ان سے ذرا جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم فٹ رہ سکتے ہیں. اور ہم نے بات کی تھی بریک میں کہ جو ڈانس ہے وہ بھی لازمی ہے, اگر آپ نے فٹ رہنا ہے, اپنے مینٹل کو, اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے, تو یہ بھی ایک تھیراپی کا پارٹ ہے. ڈانس کتنا اہم ہے, موسٹلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, موسٹ لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں فریش ہونے کے لیے, آنکھیں بند کر کے. اب ہر کسی کا الگ الگ انداز, یہ کتنا لازمی ہے. دیکھیں ایک وقت تھا کہ لوگ بڑا اس کو مایوس سمجھتے تھے, آج سب سے زیادہ اس کو لائک کیا جاتا ہے. اور سیکنڈ جو چیز ہے, جیسے آج کل ہمارے جو فٹنس سینٹر میں جو ایروبکس کلاسز ہوتی ہیں, زمبا کلاسز ہوتی ہیں, یہ کیا چیز ہے, ساری ڈانس اسٹیپنگ ہے. وہی جو عام نارمل لائف میں بھی ہم لوگ جو پرفارم کرتے ہیں کہیں بھی کسی بھی گیدرنگ میں, اپنے فیملی پروگرامز میں, تو انہی اسٹیپ کو ہم لوگ کیری آن کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان, چاہے ہمارے سریکی سانگ ہو, پنجابی سانگ ہو, اردو ہو یا انگلش سانگ ہو, جب بھی جو بندہ ناچ ہوتا ہے, پرفارم کر ہوتا ہے, وہ ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے. اس کے فیس کے ایکسپریشن الگ ہوتے ہیں, وہ اس پہ جو جتنا گلو کر ہوتا ہے اس کا فیس, وہ مطلب کہ باقی کی نسبت کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو لوگ اپنے آپ کو اس میں انجوائے کرنے کے لیے, اپنے مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے یہ بھی تو کر سکتے ہیں. سب سے بیسٹ جو تھیراپی ہے نا, وہ ہے آپ کی میوزک اور سنگنگ. آپ کو ہر بندے کو یا میوزک انسٹرومنٹس کا شوق ہوتا ہے, کسی کو فلوٹ کا ہوتا ہے, کسی کو مطلب طبلے کا شوق ہوتا ہے, ہارمونیم کا, کسی کو گٹار کا ہوتا ہے, مختلف یا ماؤتھ آرگن کا ہوتا ہے, ہر بندے کا شوق, اور کسی کو شوق ہوتا ہے سنگنگ کا ہوتا ہے. مطلب یہ ایک ایسی تھیراپی ہے جس میں آپ آج کل کے اس دور میں اسٹریس, انزائٹی, فٹیگ, ڈپریشن سے نکلنے کے لیے سب سے جو بیسٹ تھیراپی ہے وہ میوزک ہے. یہ لائک آپ سنگنگ کرتے ہیں, آپ دیکھیں آپ ڈپریشن میں بیٹھے ہیں, آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے, آپ کچھ نہ کریں, جسٹ آپ شاؤٹنگ کریں, آپ کچھ شاعری جسٹ کلیپ کریں. کچھ شاعری ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے. مطلب کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عشق کے
جو لوگ ہوتے ہیں متاثرہ, وہ جب بھی ایسا شعر سنتے ہیں وہ تو بیچارے بیٹھے سر پکڑ کے بیٹھے, آپ بیتی ہوتی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے میرے خیال میں. نہیں, وہ ہر بندے کی اپنی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے, مے بی کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جس کی بیس پہ وہ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر لیا جب ہوتا ہے. فٹنس پہ آئیں گے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں گردن کے حوالے سے, آپ نے ایکسرسائز بتایا تھے لاسٹ میں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا, پہلے آپ نے گردن کے حوالے سے 2-3 ٹائپس کی ایکسرسائز, اب لاسٹ میں جو بتائے تھے اس کے حوالے سے جائے. دیکھیں اس کو ایک دفعہ میں تھوڑا سا گو تھرو کر دیتا ہوں. آپ کا سب سے پہلے ہے آپ کا پوسچر ہے, ٹھیک ہے. آپ کا نیک مسل سے میں نے بتایا تھا جسٹ تھم سے پریس کرنا, کلاک اینٹی کلاک وائز بسائڈ آف نیک آپ نے ورٹیبراز کو آپ نے مینیپولیٹ کر لیا. مینیپولیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا لائک کا مساج کیا, اسکریچز کرنا, پریسنگ کرنے, پوک کرنا, اپنے مسلس کو ریلیکس کر دیا. یہ 2 کیٹیگرائز ہوگی, مطلب ایک آپ نے آکو پریشر, دوسرے مساج, تیسری جو ہے آپ کے فزیکل ایکسرسائز جیسے میں نے آپ کو بتایا نیک کو نیچے فلیکس کیا آپ کو, اور اس طرح سے آپ نے ایکسٹینڈ کیا. سیکنڈ ہم نے رائٹ شولڈر پہ آپ نے ٹچ کیا, اور میں لیفٹ پہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے شولڈر کو اوپر اٹھایا, ایلیویٹ کیا, ڈپریس کیا. اب آرام سے اس کو انٹیریئر روٹیشن اینڈ پوسٹیریئر روٹیشن, اسپیشلی ہمارے جو اپر ٹریپس جو سارا دن ہم لوگ لیپ ٹاپ پہ موبائل کو اپنے ہاتھ میں کیری کرتے ہیں, ہمارے بہت زیادہ اعصاب کھچاؤ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارے جو ٹینس ایلبو ہے اس کے بہت زیادہ آج کل لوگ انوالو ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ہمارے پاس پیشنٹس ہو رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں, کیونکہ مسلسل موبائل کو اس ہاتھ سے پکڑنا, اگر ڈرائیونگ بھی کریں ایک ہاتھ ان کا اسی طرح سے رہتا ہے, اس وجہ سے یہ ہرٹ ہوتے ہیں. اس کی ایکسرسائز کریں, جسٹ آپ نے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچا, آپ نے اس کو ہولڈ کیا آپ نے, اور اس طرح سے آپ نے نیچے پریس کیا آپ نے, اور اسی طرح سے اسے اسٹریٹ کیا, جسٹ آپ نے اپنی طرف اس کو اسٹریچ آپ نے کیا. اس کے بعد آپ ریسٹ کو آپ نے کلاک وائز موو کیا, اور یہ اینٹی کلاک آپ نے موو کیا. یہ پورے جو مسلز میں ہیں وہ کافی بہتر, شولڈرز, ایلبو اور ریسٹ فنگرز, آپ کے جتنا بھی پین سٹرین تھا, جو بھی آپ کی ورکنگ آورز تھے, اس میں جسٹ آپ نے 5 سے 10 منٹ کہیں بھی آپ بیٹھے بیٹھے ایکسرسائز کرنے سے آپ کا پین ختم ہو جائے. گھٹنے کا درد اور اس کے علاوہ جو چلنے پھرنے میں موومنٹ میں مسئلہ آتا ہے, اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ ہے ہمارا لانگ سٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ ایج کیٹیگرائز بیس پہ ہے یہ. اب جیسے بچوں میں کیا ہوتا ہے, بچوں میں آج کل بہت زیادہ سافٹ ڈرنک کا استعمال زیادہ ہی ہے, اور ہمیں جو اس وقت جو ہم سارے جو لوگ ہیں, جو ہر بندے میں کیلشیم ڈیفیشنسی, وائٹامنس ڈیفیشنسی ہے, پراپر بیلنس ڈائٹ نہیں, بیلنس ڈائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ تر بیماریوں میں انوالو ہو رہے ہیں. پہلے بھی ذکر کر چکے نیوٹریشن کا اور ڈائٹ کا, یہ کتنا اہم ہے, اور ایک نارمل کس طرح نیوٹریشن کس طرح سے بہتر بنائی جا سکتی ہے, کیا چیزیں یوز کریں, ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, دوپہر کے کھانے میں فروٹس ویجیٹیبل کا کتنا استعمال ہونا چاہیے, تو یہ بھی چیزیں لازمی ہے میرے خیال میں پبلک کو بتانے کے لیے. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نیوٹریشن. ایک وقت تھا لوگ کہتے ہیں کہ 40 کے بعد بندے کے گٹے گوڑے فارغ ہوتے ہیں, بس آپ خیال کریں, آپ نے کموڈ یوز کریں, آپ نے وہ دھیان کریں. بٹ یہ کانسیپٹ چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پہلے وقتوں میں ڈائٹ بہت اچھی, میں سمجھتا اس دور میں سب سے اچھی خوراک ہمیں مل رہی ہے. اور کیوں مل رہی ہے, اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ کہتے ہیں 40 کے بعد بندے کے فارغ ہوتے ہیں. اب دیکھیں لاہور میں ایک ہمارے باڈی بلڈر ہیں, وہ ابھی ان کی ایج 60 ایئر ہے, 60 سال. تو وہ لوگ جو کہ اس میں رہیں گے, جو لوگ نہ ایکسرسائز کریں گے, نہ نیوٹریشن کا خیال کریں گے, نہ ڈائٹ کا خیال کریں گے, تو وہ تو 40 کے بعد بیٹھ جائیں گے. دیکھیں کانسیپٹ چینج کہنے کا مقصد ہے, جیسے ہمارے پی ایم ہے ماشاء اللہ نیئر ٹو 70, اب وہ جو بابا صاحب جس کے وزیر جس کا نام میں نے ابھی آپ کے لیے, وہ مسٹر پاکستان بنا ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر ہم لوگ اپنے ماڈلز کو جسٹ ہم لوگ فالو کر لیں کہ ہم اب ہمارے پی ایم کتنا اسٹرانگ ہے, الحمدللہ ایک لیجنڈ پرسن ہے, تو ہم بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی رہ سکتے ہیں, نکال لیتے ہیں. بالکل الحمدللہ, وہ ظاہری بات ہے. اسی طرح آل اوور دا ورلڈ اس بندے کا ایک اپنی پہچان, ایک اپنا نام ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ میں بھی انہی کو پی ایم صاحب کو میں دے کے میں انسپائر ہوا ہوں. میں بھی الحمدللہ کہ 2005 میں گیم چھوڑ دی, اس کے بعد دوبارہ میں نے 16 سال بعد عمران خان صاحب سے انسپائر ہوا. میں انٹرنیشنل کھیل کے بینک آف, ادھر بھی الحمدللہ 3rd پوزیشن نیشنل گیمز کے لیے, اور ایمبیسڈر کپ کھیلا میں, اور ابھی تک اسٹل میں کھیل رہا ہوں الحمدللہ. تو مطلب ہے کہ اپنی عمر میں ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. جو سوالات کا ہے, یہ کھیل ہی ہے, اسپورٹ ہی ہے, اسپورٹس ہی ہیں جو کہ آپ کو فٹ رکھ سکتی ہیں, ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ کوئی اور الگ وے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اسپورٹس بھی نہ کریں, کھیل بھی نہ کھیلیں, اور ایکسرسائز بھی نہ کریں, اس کے بغیر فٹ رہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں مطلب 2 راستے ہیں. ایک راستہ, میں نے ایکسرسائز نہیں کرنی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو آپ کو اتنی میڈیسن کھانے پڑیں گی. پھر آپ کہیں گے اس سے تو مجھے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. پھر دوسرا طریقہ ایک ہی ہے, میڈیسن کو بالکل سائڈ لائن کریں, اور صرف صبح 1 گھنٹہ صبح کر لیں ایکسرسائز, اور سارا دن آپ کا اچھا گزر, سارا دن اچھا گزر سکتا ہے. فرح, آپ نے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, ایکسرسائز کرتی ہیں آپ بھی؟ ہاں جی بالکل. تو اب کیا سنائیں گے گانا؟ سرائکی سنائیں گے آپ کو, سنگتا ہوں کا کیا ملے. ٹھیک ہے. اور گانے کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. تو عظمی آپ کا بھی شکریہ, فرح علی آپ کا بھی شکریہ. لاسٹ میں ہمیں گانا سنائے تاکہ ہماری جو آڈینس انتظار میں بیٹھی ہے وہ سن لیں. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे करशी सेहत का सफर में आपको एक मरतबा फिर। और अज अस जो मौजू से गाल करने वाले हैं वो है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा एक ऐसी आख सकते कि बीमारी है जी कि इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती की आख सकते बहुत बड़ी दुश्मन है। और एक अंदाजे के मुताबिक आखा ये वेंदे थे कि पूरी दुनिया में 1/3 आबादी यानी कि तकरीबन 30% जड़े हैं या फीसद जड़े हैं लोग मोटापे का शिकार हैं पे। और बालों में भी पाया वेंदे थिया, वड्या में भी पाया वेंदे, खवातीन में भी पाया वेंदे और मर्द हज़रात में भी पाया वेंदे। अज असां जानसूं कि ओबेसिटी है क्या, इनके वधण की वजह क्या है, असबाब दे नाल नाल अलामात क्या क्या हैं पे, इतों बचा किवें बन सकदा है मोटापे की बीमारी। क्योंकि ये मोटापा बज़ाहिर तो बीमारी साकू नहीं लगता, लेकिन इनकी वजह नाल बहुत सारे बे बीमारियां साकू थियन थे। असां जानसूं सारे नाल हकीम खलील गौरी साहब इनको हिन पे, उनको वेलकम आपसो, खुश आमदीद। क्या हाल है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ ठीक ठाक? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब तुसा को वक्त देते थिया। और यकीनन असां मोटापे ते गाल करने वाले हैं जेकर एक कॉमन नजर आती है बीमारी। और बीमारी आख सकते हैं, वैसे तो लोग एक बीमारी नहीं जानते, आधे मोटे थी गए के थी गया, खाते पीते खानदान दे अक्सर ऐसा सुनने। तो क्या मोटापा या ओबेसिटी क्या है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मोटापा इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती का दुश्मन, ठीक है। तकरीबन पूरी दुनिया की 1/3 हिस्सा यानी 30% आबादी मोटापे का शिकार है। उनके मर्द, खवातीन, बच्चे शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, मोटापा और भारी इंसान जड़ा है इनके बीमारियां जल्दी आवेंदे, मतलब बीमारियां को जल्दी अपनी लपेट घेन गिंदे, ठीक है। और इनका टुरन फिरन मुश्किल थी वेंदे, एहसास कमतरी का शिकार थी वेंदे, उनकी वाजे जड़ी मतलब ज़ाहिरी मतलब पर्सनैलिटी है वो जड़ी है उनकी वजह को मतलब एहसास कमतरी का शिकार थे। जेडले वो दूजे लोगों को एक्टिव दे दे और अपना मतलब वो एक्टिविटीज नहीं कर सकता, वह लोग एहसास कमतरी का शिकार थे, ठीक है। अच्छा, मोटे अफराद जड़ा है वो बीमारी मौत की शरह भी ज़्यादा हो। मोटापे की वजह को आम जड़ी बीमारियां लगन का चांस है, उनके गुर्दियां की बीमारी है, दिल की बीमारी है और जिगर की बीमारी, ठीक है। ये तो इनकी थी गई एक तारुफ। हुन असां आ वेने इनके असबाब, ठीक है। मोटापे दे असबाब, मोटापे दे बहुत ज़्यादा असबाब हैं, ठीक है, और एक कॉमन हैं। अगर असां इन्हां कोलों बच गिनूं या एहतियात कर गिनूं तो असां इनके कोलों बच सके। अच्छा जी, जेनेटिक दी पहले मैं जेनेटिक की गाल करें, मारूसी है जी, उनदे विच तां मारूसी चीज़ चली आंदी है मोटापा, यानी कि अक्सर इवें थी। मेरा बेटा बहुत कमज़ोर है तो मैं गई डॉक्टर को, कहीं डॉक्टर साहब मोटा नहीं थींदा हेल्दी, तो उन्होंने आखे बेटा मोटापा जड़ा है वो हेल्दी की अलामत क्या है। हेल्दी तो चुस्त बाल होवे, फुर्तीला होवे, नॉर्मल होवे तो वो भी हेल्दी है, प्यार सेहतमंद होना जरूरी है, ठीक है ना। ये चीज़ देख तो उन्होंने पूछा कि तुसा बचपन में मोटे हावे, मैं कहना हम मैं तो बिल्कुल कहना, यानी अगर पेरेंट्स में मोटापा पाया हुए तो उन्होंने औलाद में मोटापा मुंतकिल थी जी। ये जीन्स जड़ा है मोटापे का जान जीन्स की वजह को यानी मारूसी विरासती तौर पर, ठीक है। अच्छा, दूजा इनकी वजह जी है गुद्दा नखामिया की खराबी जिसको सब पिट्यूटरी ग्लैंड आते हैं, ठीक है, उनकी खराबी की वजह को इतने वेंदे। नंबर 3 जड़ियां साड़ियां शरियाना हैं, खून दियां शरियाना जड़ियां अगर उन्हें सख्ती थी वेंदे उनकी वजह को भी मोटापा थी वेंदे। उनके बाद शुगर जी है वो भी मोटापे का एक सबब बनती है। हाई ब्लड प्रेशर जोड़ा है वो मोटापे का सबब बनता है, ठीक है। अमराज मैदा जिमें मैदे का कमजोर थी वड़ना जी कौन सा जोफ मैदा उनकी वजह को यह है कि जी खुराक अस खाने वो हजम ठीक है, जुज्बे बदन नहीं बनते, जिसम को नहीं लगती, जिन्हें वजह को साड़ी पहली एनर्जी जी वो वेस्ट थी रह वेंदी है, मजीद एनर्जी बॉडी को नहीं मिलती, ठीक है, ठीक ये वजह और जिसम फुलना शुरू थी वेंदे, ठीक है। अच्छा जी, उनके बाद जड़े जिगर के अमराज हैं जिमें वरम में कब्ज यानी जिगर का वरम जड़ा है वो भी मोटापे का सबब बनते हैं, ठीक है। उनके बाद जी है गुर्दे के अमराज यानी गुर्दे सोजिश सी वजना भी मोटापे का सबब बनते हैं, ठीक है। इनके बाद मुसलसल कब्ज दायमी कब्ज रहना ये भी मोटापे का एक सबब है, ठीक है जी। उनके बाद सुस्त और काहली यानी अपनी एक्टिविटीज़ को ना करना, सुस्त खाना, बह बनना, लेट बनना, अपनी फिजिकली एक्टिविटीज़ ना करना,
ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਾਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੋਂਦ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਏ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਹਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਮੋਟਾਪੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਵੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹਨ, ਹੱਥ ਦਾ ਨਲਕਾਈ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਢਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਝਾੜੂ ਰੇਵਣੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਲਕਾ ਬਾਰੇ ਸੋ ਵਲ ਕਰੇ ਸੋ। ਹੁਣ क्या है हर शहर रिमोट कंट्रोल है, बिल्कुल ठीक है। तुसा बैठे बैठे टीवी के चैनल चेंज करते पे, बैठे बैठे लाइट ऑन ऑफ करते पे, ठीक है, हर शहर तो आपको। अच्छा पहले तो ये देखो कि वाशरूम हमेशा घर को बाहर होंगे, हुण जिहड़ा अटैच बाथ मतलब पूरन फिरन के मामला सारे साढ़े घटती है, ठीक है जी। अच्छा जी, उनके बाद जिहड़ा है सैर और वर्जिश ना करना, रात को देर नाल सोना, सवेरे देर नाल उठ जाना, अफरा तफरी नाश्ता करना, और साड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई नहीं उनकी वजह भी बनती है, ठीक है। उनके बाद जितने भी जंक फूड और कोला ड्रिंक्स हैं ये मोटापे का सबब बनते हैं, ठीक है। अच्छा खवातीन अगर माहाना अयाम में खराबी थी वही वो मोटापे का सबब बनती है, ठीक है। उनके बाद ये है कि खाना टाइम बे टाइम खाना, एक टाइम पे खाना ना खाना, ठीक है, ये उनका सबब बनते। बाजारी खाने चटपटे मुर्गन छियाँ खानियाँ, ठीक है, ये इनका सबब बनते। अच्छा जी, उनके अलावा जोड़ा है शकील मुर्गन मिठियाँ छियाँ बेकरी ने छियाँ ज्यादा खानियाँ, ठीक है, ये जड़ियाँ हैं ये मोटापे के असबाब शामिल। अच्छा ओवरऑल अगर हकीम साहब असा जड़े असबाब देते पे एक तो सारी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है कि एक सादा लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। असा जदीद लाइफ स्टाइल आ गए हैं, असा सुस्त थी गए हैं, काहिल थी गए हैं, असा ज़्यादातर अपने सेल फोन से बैठे रहने हैं, जिथा बाने उथे टिक के बैठे रहने हैं, टुरते फिरते घट हैं, वर्क बहुत घट करे हैं, मशीनी दौर आ गए, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा थी गई। इवन कि थोड़ी देर चलना हो तो असा बाइक से वेसू या अपनी कार इस्तेमाल करे सो, असा पैदल चलना पसंद ना करे सो। एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म थी गई, सारी जिंदगी वर्जिश का नामो निशान के यानी कसरत जिको आखा वेंदा है वो खत्म थी गई है। इससे थोड़ा जिहा वॉक कर घेना भी खत्म थी गई थे, यानी ये सारे चीज़ां जड़े हैं जिमें जिमें खत्म थींदे वेंदे थे उन बीमारियां भी वधदे वेंदे थे। अच्छा शुगर जिन्हां को थींदी है, शुगर पेशेंट उन्हां विच भी मोटापा जी उनकी वजह है, हाँ उनकी वजह है कि शुगर के मरीजों की भुख जी है वध वेंदी है, ठीक है। जिहड़े भुख वध वेंदी है उन्होंने जिहड़े भुख लगती है उन्होंने ये नहीं देखना कि साकू ये शय फायदेमंद है या नहीं, जो शय सामने आ गई उन्होंने खानी है, जिहड़े ज़्यादा खासन तो उनकी वजह को उन्होंने मोटापा थी वैसे, ठीक है। अच्छा इनके को अलावा जोड़ा है हिफान सेहत के असूलों को दूरी, हिफान सेहत के असूल क्या है, हाथ ना धोना, साफ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, ये हिफान सेहत के असूल हैं, ठीक है। इन्हों को अपनाया बंदे और ज़्यादा देर तक सिटिंग करके काम करना, यानी सवेर तो शाम तक अस चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, टेबल सामने कंप्यूटर सामने अस जी शायद भुख लगी है खा के याद। अच्छा है कि टाइम पे खाना खावन के क्या ताल्लुक है। हम फर्ज करो असा नाश्ता किया, असा काम से बैठे हैं, सबको पता नहीं लगा टाइम कितना थी गई। अच्छा वाल जेडले असा 4 बजे खाना खासू सबको भूख शदीद हो सी, वाल असा जरूरत को ज्यादा खा गए। अच्छा जरूरत को ज्यादा जेडे खाना खा गए बैठे वाल तो सीटते हैं असा एग्जर्शन साड़ी कोई नहीं, इन वजह को फैट डिपॉजिट थी विद इन बॉडी के अंदर, ठीक है, जेडे साडे मोटापे का सबब, ठीक है। बसियार खोरी जड़ी है यानी ज्यादा खाना, लोग मूवी देखते पे टीवी देखते खाते बैठे खाते बैठे ते ये भी है। और कुछ लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वो लोग भी मोटापे का शिकार। अच्छा मोटापे की अलामात क्या क्या हैं कुछ मरीज गैर मामूली तौर पर मोटा थी वेंदे, आम रूटीन को शेप जी भारी थी वेंदी, ठीक है। अच्छा बिलखसूस उनके कंधे पुश्त और कमर ते गोश्त की मिकदार और चर्बी की मिकदार ज्यादा थी, फैट डिपॉजिट थी इन्हें, ठीक है। इनके अलावा जोड़ा है मरीज का पेट जोड़ा है बहुत ज्यादा अगू बाहर निकल आता है, ठीक है। मरीज को टुरन फिरन जोड़ा है वो दिक्कत महसूस थी, ठीक है। अच्छा दिल फेफड़ियां ते दबाव वधन की वजह को दिल की धड़कन जी है तेज थी वेंदी ज्यादा थी वेंदी, और मरीज जोड़े थोड़ा जिहा टुरदे उनका साह जोड़ा है फुलन शुरू थी, ठीक है। ये इंदियां अलामत है, ठीक है। तो और मोटापे तो बचा के बन सकते इनके वास्ते क्या एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करने चाहिए? मोटापे तो बचन वास्ते जी एहतियाती तदाबीर हैं सारे को पहले तो ये है कि गज़ा जी भी ऐसा खाऊं अच्छी तरह चबा के खाऊं, जल्दी जल्दी अफरा तफरी निगलू ना हो, चबा के खाऊं, ठीक है। उनके बाद जो डेली ऐसा खाना खाऊं जितनी साकू भुख है उनके को थोड़ा जहा घट खाऊं,
भुख रख के भुख रख के खाओ, ठीक है। अच्छा जी, उनके बाद जी हर शय खाने च खाऊं, मतलब सिलेक्टेड खाना ना हो साडा, ठीक है। सिलेक्टेड डाइट ना हो, जी शय अस खानी है रूटीन दी खाऊं, क्योंकि अगर अस एको डाइट ते आवे सूं कई बही जाते मान के साकू जेडली रूटीन के मुताबिक नहीं मिलती तो वाल साडा मैदा डिस्टर्ब थींदे जेड़ा मोटापे का बायस बनता, ठीक है। अच्छा जी, सब्जियां और मौसमी फल जेडे इन्हां दा असां रेगुलर इस्तेमाल करूं, ठीक है। वर्जिश और सैर को अपना मामूल बनाओ, उनका तरीका है कि रात को टाइम नाल समूं, सवेरे जेड़ा है वो असां जल्दी उठी जाऊं, नमाज पढ़ूं, वॉक वास्ते निकल वजूं, खाते कोई तस्बीह काउंटर पकड़ के नूं कोई रोशी की कसरत करूं, ठीक है, जिक्र कार करूं, ताकि साकू जिस्मानी और रूहानी दोवें फायदे थी बने, ठीक है। अच्छा, बाजारी और गैर मेयारी खुराक को परहेज करूं, क्योंकि बाजारों जेड़ी भी ऐसा खुराक खाने हैं साकू नहीं पता कि उनका म्यार क्या है, किहड़े तेल जो उनको फ्राई किया है, जी खुराक है या गोश्त है ताज़ा है कोई नहीं, वो साढ़े को म्यार कोई नहीं। ये वास्ते बेहतर है कोशिश की वजी कि घर खाना खाओ, ठीक। अच्छा, हुण मोटापा ठीक है, यानी मोटे असर ठीक है, हाँ जी। और असा अपना वजन घट करने थे कुदरती तरीके जानना चाहूँ, क्योंकि असा लोग ज़्यादातर बहुत सारे बाजार में एडवर्टीजमेंट चलते पे इन चीज़ा चलते पे, एक कहवा पी गिनो, एक चाय पी गिनो, एक बेल्ट बाद गिनो, तुसा जना अपना 3 दिन वजन लूज कर गिनो, सत इन तरीकों तो अवॉइड करने ते कुदरती तरीके वाले पासे आने थे। सारे को पहले तो ये कि जितनी भी रोगनी और नशैस्तादार अशिया हैं वो साढ़े मोटापे का बायस बनने, असा उन्हों को अपनी खुराक कड्डो, ठीक है। इनके बाद तलियां हुई शइयां जितनियां मिठियां शइयां जड़ियां हैं उनके मिठाइयां आवेंदे, अच्छा बेकरी के जितने भी आइटम हैं और फास्ट फूड जड़े ये सारे दे सारे साढ़े जिसम से फैट को डिपॉजिट करने का बायस बनते, इन्हों को असा अवॉइड करूँ, परहेज करूँ, ठीक है। अच्छा जी, उनके बाद वक्त खाना जड़ा बेवक्त ना खाऊं, टाइम पे खाना खाऊं, ठीक है। अच्छा, इनके बाद यह है कि खाना असा भुख रख के खाऊं, ठीक है। जितनी सारी भुख है उनके को थोड़ा जा घट इस्तेमाल करूँ, प्रोटीन और विटामिन को भरपूर खुराक खाऊं, उनके दालां हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, फल है, बादाम हैं, इन्हों का इस्तेमाल अपनी खुराक कर गिनो, ठीक है। रेशादार गज़ा यानी जिनके अंदर फाइबर मौजूद होवे वो जिसम को घट करने वास्ते बहुत फायदेमंद है, उन्हों का इस्तेमाल असा अपनी खुराक जरूर करूँ, ठीक है। खाने सलाद का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, यानी जेडली असा रोटी खानी है दोपहर की फर्ज करो उनके पहले असा सलाद का इस्तेमाल करूँ, उनके बंद गोभी है, टमाटर है, खीरा है, प्याज है, पुदीना है, मतलब जी से इन्हें पहले इस्तेमाल एक प्लेट भर के करूँ, उनके हो सी कि साडा मैदा जड़ा है वो पेट भर वे सी, भुख साड़ी घट थी वे सी, वाल रोटी साढ़े को थोड़ी खाधी गई सी, ठीक है। और ये फाइबर वाली खुराक जी है ये साढ़े हाजमे दे और साढ़े इम्यून को जड़ा ना साढ़ा मेटाबॉलिज्म इको फास्ट करके जिसम को फैट को कढ़ने का बायस बनता, ठीक है। इन्हों का इस्तेमाल करूँ और वर्जिश डेली बेसिस पे जरूर करूँ, जितनी भी करूँ उनको रूटीन बनाऊँ और उनको रेगुलर करूँ। अच्छा, एक गाल जी है अक्सर लोग ये आते हैं कि असा 3 दिन पतले थी वजूँ, हफ्ते पतले थी वजूँ, महीने पतले थी वजूँ, ये बिल्कुल गलत है। क्यों कि तुसा ये देखो तुहाडी बॉडी ते फैट डिपॉजिट थी होने कितने साल लगे। दूजी गल है कि अगर तुसा अननैचुरल तरीके नाल अपने जिस्म तो फैट को कढ़ने की कोशिश करे सो तो उनके साइड इफेक्ट आ सकते, बिल्कुल, ठीक है। और तुहाडी स्किन जी है और झुरीदार थी वैसी लटक वैसी तो कोई बैक इशू थी वैसी, ये वास्ते जो ना स्लो स्टडी वेंदा रहे, रेगुलर करो, आहिस्ता आहिस्ता करो और इनको रूटीन नाल अपने इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, असा होण तक गाल की कि चंद जड़े कुदरती तरीके हैं, होण तिबी तरीके जड़े हैं, तिबी तरीके इलाज जड़ा है मोटापा कम करने का जड़े वो दसे सो क्या क्या है क्या? एक तो तिब्बी तरीके जड़े हैं उनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जड़ियाँ साढ़े मोटापे को घट करने वास्ते मुआवनत करेंगे, ठीक है। सारे को पहले नंबर 1 तो ये है, पहले मैं बल भी आता पाया कि तुसा सिर्फ दवाई ते डिपेंड नहीं करना, मोटापे की वजूहत, ठीक है, परहेज वॉक एक नाल जारी रखे सो तो वल तो दवाई या कैफे जो फायदेमंद थी सन तो वास्ते न तो कोई ना थी सन, ठीक है। सफेद जीरा 2 चम्मच गिन के चाय वाले उनको तुसा 1 गिलास पानी पा के बॉयल करो, ठीक है, 5 मिनट बॉयल करो उनको, उनके बाद उनको छान गिनो, जेडली नीम गर्म थी वेंदे उनके तुसा 1 लीमू नचोड़ो और उनके 1 चम्मच शहद मिला के सवेरे निहार में इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा जी, उनके कहवा तुहाडे जिस्म तो फैट कढ़ने वास्ते और जिस्म तो जहरीले मादे कढ़ने वास्ते फायदेमंद है, ठीक है। उनके बाद दूजे नंबर पर तुसा आ बंदो अजवाइन देसी गिन गिनो,
ठीक है, तो मेथी दाना गिन गिनो ठीक और है। कलवंजी गिन गिनो। ठीक है, कलौंजी, अजवाइन ते मेथी दाना ठीक है, इनको हम वजन तुसा ग्राइंड कर गिनो। ठीक है। ठीक है, और इंदा आधा चम्मच चाय वाला सवेरे शाम नीम गरम पानी नाल इस्तेमाल करे। यानी सफूफ को जड़ा है हाँ, सब पाउडर क्योंकि ग्राइंड थी होने बाद सफूफ बन वैसी ये पाउडर जड़ा है इनको सवेरे शाम इस्तेमाल करना ये जिस्म तो चर्बी कढ़न वास्ते मुआमलत करेंगे। ठीक है। इंदे बाद आवे ने असा डायबिटिक पेशेंट वास्ते भी फायदेमंद है और जिस्म तो फैट कढ़न वास्ते भी। ठीक है। 2 खीरे, हम्म, एक गाजर, ठीक है, छोटा जिहा टुकड़ा अदरक दा और 10 तो 12 पत्ते 10 तो 12 पत्ते पुदीने दे इनको तुसा जूस कट गिनो। ठीक है, ठीक है, इंदे च लीमू निचोड़ गिनो, 1 चम्मच शहद दा शामिल करो और इनको सवेरे नाश्ते को बाद इस्तेमाल करो। ठीक है। 2 अदद खीरे, 2 अदद जी। खीरे, ठीक। गाजर, पुदीना दे पत्ते जी। यानी 15 10 12 15 15 जितने भी जी। थी शायद और इन्हें सब अदरक दा भी छोटा पीस एक इंच छोटा जिहा पीस अदरक दा जी। इन्हें सब दा जूस कर दे और नाश्ते दे बाद इको इस्तेमाल इस्तेमाल कर दे कर। इन नाल भी थोड़ा वजन घट जी। करती सी हाँ ते जी। बड़ा मजेदार इन अलावा एक सफेद जीरे दा गाल जिवें थींदी पई इन्हें सफेद जीरा होवे अजवाइन और अलसी होंदे थे उनका पौधा जड़ा है वो भी इस्तेमाल थे अलसी दे 600 दा नहीं अलसी नहीं इस्तेमाल हाँ। थींदा अलसी नहीं इस्तेमाल थींदा। हां यानी जवाइन देसी इस्तेमाल करनी अजवाइन दी 3-4 किस्में हां असा अजवाइन देसी ठीक है इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तुसा जेडे पंसारी को दवाई गिनन बेसो वो को आखो जो अजवाइन देसी होता को अजवाइन देसी ये खुसूसी तौर पे इस्तेमाल थींदे। ठीक है ठीक है। ठीक है ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ पानी का ਕਰਨਾ ਹੈ। इस्तेमाल ज्यादा करो ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ जिस्म चो गुर्दियां के जरिए पेशाब खारिज थी जिस्म चो जहरीले मादे जो हैं वो खारिज थी वन और यूरिक एसिड और ये दूसरी चीज़ें जड़ी हैं। ठीक है और कब्ज ने थी वनडे अपनी हिंगालो लिहाजा रात के टाइम जनाब गरम दूध नीम गरम दूध जी गरीम गरम दूध इस सब गोल का छिलका इस्तेमाल करे हाँ। सो या इस सब गोल साबत इस्तेमाल करे सो। ठीक है ये चीज़ा जड़ी हैं वो तुसा अपने रूटीन का हिस्सा बना के। अच्छा हुण गल करे सो करशी दी कि करशी दी केड़ी मियारी अद्वियात हैं ते जेडे कि मोटापे वाले लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए थे। करशी दी मोटापे वास्ते बेहतरीन मेडिसिन जी इस्तेमाल रूटीन थी वो है एंटी फैट गोलियां। ठीक है ठीक है एंटी फैट गोलियां जड़ियां हैं खावन के बाद तो सब बिल्कुल मेरे फिगर में आवे सो इतने ही स्मार्ट थी वे सो ठीक आदि पे हजम एंटी फैट गोलियां दी खुसूसियात जड़ी हैं वो जड़ी वो ये हैं कि इनको नेचुरल और कुदरती नबातात से बनाया गया। इनके अंदर अजवाइन देसी ठीक है इनके अंदर जीरा सफेद लाखदाना सौंफ सना वगैरह सौंफ और सना वगैरह शामिल की गई। ठीक है ये इनके इंग्रेडिएंट हैं। ठीक है और इनका जड़ा तरीका है इनके अलावा जी मेडिसिन है वो है एक तो है जीरा अरक जीरा करशी दा अरक जीरा। ठीक है उनके बाद आवेंदी है जनाब वाली सिलमैक्स केयर कैप्सूल है। ठीक है इनके बाद है कोलेस्टा केयर। ठीक है इनके बाद है गार्लिक केयर। ठीक है इनके बाद है छिलका इसबगोल और इनके बाद है छिलका इसबगोल कंपाउंड। ठीक है ये चीज़ां जड़ी हैं वो वजन को घट करने वास्ते मामलत करेंदी हैं करशी दी। ठीक है ये जहन च रखना है कि मेडिसिन करशी दी जड़ी हैं वो म्यारी हैं और वो फायदे विच ज्यादा हैं। ठीक है और बेहतरीन नताई वास्ते एंटी फैट जेडे गोलियां हैं उनका इस्तेमाल किवें करे सो वो भी दसो। एंटी फैट गोलियां दे बेहतरीन नताइज वास्ते सारे को पहले तो परहेज को असा करे सू जो पहले थी गई हैं और उनके बाद 3 को 4 गोलियां सवेरे शाम असा इस्तेमाल करे सू। ठीक है ये बेहतरीन रिजल्ट वास्ते को 3 को 4 गोलियां ठीक है जड़ियां वो असा सवेरे शाम इस्तेमाल करे सू। ठीक है और ये कई मशरूब नाल मतलब मशरूब भी इस्तेमाल करते या पानी नाल और बकायदा तो खाने दे बाद या पहले ये भी नीम गरम पानी नाल खाने को बाद घंटे बाद इस्तेमाल करके लो। ठीक है हाँ जी ठीक है। अच्छा किम साहब करशी दे जो तमाम अद्वियात जो प्रोडक्ट्स हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किए हुए तो गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या है नाज़रीन को ये दसो। गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग को मुराद है सुनहरे असूल नाल दवाइयां बनाना जिवें असां आम रूटीन अपनी जिंदगी दे अपने कारोबार कोई असूल बना गिने कि ताकि कारोबार या साडी जिंदगी जी अच्छे तरीके नाल जिहड़ा है वो बसर थी है। ठीक है इस तरह करशी ने अपनी दवाई की खरीदारी को गिन के ठीक है उनको बनावन वास्ते
गोल्ड स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं और इनके वास्ते इंटरनेशनल स्टाइल ते मशीनरी मंगवाई है। इनके वास्ते जेडे टेस्ट किए हुए हैं, जेडी भी इनके वास्ते रिसर्च की वेंदी है वो इंटरनेशनल स्टाइल ते की वेंदी है। अलहमदुलिल्लाह करशी का यह म्यार जिहड़ा है वो बाकी कंपनियों कोलों एक मुनफरद करेंदा है। ठीक है, इनकी बनावना, इनकी परचेजिंग, इनका बनावना और इनकी पैकिंग और इनकी फार्मेसी तक डिलीवरी वास्ते उन्हें कुछ अपने इंटरनेशनल असूल बना के दें जेड़े इनको मुनफरद करें ते उन्हें कोसा गोल्ड स्टैंडर्ड ये गोल्ड स्टैंडर्ड है जी। ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम में करशी के मसनूआत कितों मिलते थे अगर सारे नाज़रीन ने घरन थे और ये हवाला तफसील दसे तो करशी के मसनूआत जड़े वो हर अच्छी फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और दवाखाने तो अवेलेबल हैं। ठीक है, इनके कोलों इलावा करशी ने लोगों की और आवाम की सहूलत वास्ते अपनी एक वैबसाइट लॉन्च की थी जिन्हें अंदर असा उनको विजिट करके दवाई के बारे मालूमात भी गिन सकते हैं और उनको ऑर्डर दे के मंगवा भी सकते हैं और वो है www.karshihealthshop.com। दोबारा मैं दसे ना www.karshihealthshop.com तो तुसा विजिट करके इसको दवाई के बारे मालूमात भी गिन सकते हो और इन्हें कोलों तुसा ऑर्डर दे के मंगवा भी सकते हैं। ठीक है, तमाम सहूलत। आज मोटापे ते गाल की से और असा गाल की कि दुनिया में तकरीबन 1/3 आबादी जड़ी है 30% दुनिया की आबादी अच्छी भली तादाद है मोटापे का शिकार है भाई। और गाल ये है कि मोटापे की जी वजह है और रीजन सारी सा गाल की कि यानी कि एक तो तेरी डाइट है, तेरी लाइफ स्टाइल है, इन्हें को बदलने की जरूरत है भाई। जेनेटिक तो बहुत घट लोगों में चाहते ना, असल तो तेरी डाइट लाइफ स्टाइल है जो कि अफेक्टेड थींदा पिया होंदे। जितना असा अपनी जिंदगी को सादा और कुदरती खुराक वाले पासे घेना सो और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा गिन सो, ठीक है, और हिफाजत सेहत के उसूल के मुताबिक जिमें इस्लामी तरीके नाल जिहड़ी खुराक असा खाने हैं उहदे वास्ते क्या है कि एक हिस्सा खुराक, एक पानी, एक हवा। हुण असा 4 हिस्से तो खुराक खा गए ने जेडे दावत ते वेने और बाकी कोई शे बचदी कोई नहीं। इन वास्ते वो जिहड़ी खुराक एक्स्ट्रा होंदी है वो साडे जिस्म में फैट दी सूरत में डिपॉजिट थी। थैंक यू हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। हकीम खलील गौरी साहब सारे नाल हम तरह शुक्र से तशरीफ फरमा रहे और इसके साथ ही आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप देख रहे थे रोहित सेहत का सफ़र करशी के साथ और आयशा असलम के साथ, तो उसके बाद हम दोबारा वापस आए हैं। अब हम जानेंगे जो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से जिस तरह हम बात करेंगे और जो ब्रेस्ट फीड है वो कितना लाजमी है बच्चे की सेहत के हवाले से, माँ के हवाले से। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पैनल मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको खुशामदीद, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर, हम इस हवाले से यकीनन पब्लिक भी जानना चाहती है और जो कंसर्न है जो हमारा साउथ का खित्ता है उसमें ये जो टॉपिक है वो हम चाहते हैं कि आवाम तक पहुँचे, जो माएँ हैं, बच्चे हैं, उनकी सेहत के हवाले से बात। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज से। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रेक से पहले डिस्कस किया कि माँ की सेहत के हवाले से ये चीज़ें और बच्चे की सेहत के हवाले से काफ़ी लाजमी। आप इतने अरसे से मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं, तो अब तक आपने क्या देखा? मुख्तलिफ आपका हॉस्पिटल्स में भी आपका एक्सपीरियंस रहा, तो अब तक आपने क्या देखा? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रोही चैनल की और FDO फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और WBW यानी वीक ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया जा रहा है, जो कि हर साल अगस्त के पहले हफ्ते को हम अवेयरनेस वीक के तौर पे मनाते हैं, तो उन्होंने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। अब मैं आपको सिर्फ आपके सवाल का जवाब दूंगी, वो ये कि मैं गुज़िश्ता 30 साल से काम कर रही हूँ तिब के शोबे में और इसमें मैंने मुल्तान की नवाही तहसीलों में तिब्बी फ़राइज़ अंजाम दिए
اور اس میں موبائل سروس یونٹ اور مختلف NGOs کے ساتھ اور فیملی پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں میری چونکہ جاب ہے تو میں نے سوشل ورک بھی کیا اس میں. 15 سال میں سول ہاسپٹل میں رہی اور اب پچھلے 8 سال سے میں نشتر ہاسپٹل میں ہوں. اگر ہم بات کریں ماں کے دودھ کی اہمیت کے حوالے سے, یقیناً اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے, تو اس کی اہمیت کے حوالے سے پبلک کو کیا اویئرنیس دینا چاہیں گے؟ جی, میں ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں اگر آپ کہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور مائیں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں, اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے ہر دودھ کے قطرے کے بدلے میں ثواب رکھا, اور والد کو اسپیشلی کہا کہ وہ اس پورے پیریڈ میں ماں کی ضروریات کا خیال رکھیں, اور اگر ماں کسی وجہ سے نرسنگ نہیں کر سکتی تو متبادل دودھ پلانے والی خاتون کا انتظام کریں. تو سب سے پہلے تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر, اور اب اس جدید دور میں جو امریکن اکیڈمی آف پیڈس ہے انہوں نے اور WHO نے یہ اس جدید دور میں یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنا دودھ پلائیں. پہلے 6 مہینے میں ایبسلیوٹ فیڈنگ یعنی مکمل اپنا دودھ پلائیں, اور اس کے بعد 2 سال کے بعد جب بچہ ٹھوس غذا لینے لگ جائے تو پھر وہ بے شک. اس میں اگر ماں کے دودھ میں اجزاء کی بات کریں تو اس سے بچے کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ بچے کی جو گروتھ ہے, بچے کی جو قوت مدافعت ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ماں کی جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو 1 گھنٹے کے اندر بچے کو ماں کے دودھ پہ لگانا چاہیے, کیونکہ اس وقت تک بچے کی اپنی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. جو اینٹی باڈیز ماں سے بچے کو ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ پروٹینز یعنی امیونوگلوبولن M, A اور G جو فوری طور پہ پیسیو امیونٹی کے طور پہ بچے کو ملتی ہیں, تو اسی سے بچے کا مدافعاتی نظام کام کرنا شروع کرتا ہے, اور بچہ بہت سی بیماریوں سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے وہ لڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ماں کے دودھ میں فیٹس ہیں اور پروٹینز ہیں اور کاربوہائیڈریٹس ہیں جو کہ بچے کو صحت مند اور تندرست توانا رکھتے ہیں. اور آپ نے مقابلتاً دیکھا ہوگا جو بچے ڈبے کا دودھ پیتے ہیں اور ماں کا دودھ پیتے ہیں تو ماں کا دودھ پینے والا بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, IQ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے. دوسری نسبت جس طرح ہم بات کریں ماں کے دودھ کی اہمیت کے حوالے سے, اگر ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو کتنے عرصے تک صرف بچے کو دودھ پلانا چاہیے؟ جو باقی غذا ہے وہ کب شروع کرنی چاہیے, تو کتنا عرصہ لے کے چلنا چاہیے؟ نیازی صاحب, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, بات یہ ہے کہ ہمیں تو سائنسدان بعد میں ہے, ہمارے لیے اللہ کا حکم پہلے ہے. تو جیسے ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ 2 سال تک پلانا ہے, تو ہم تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے 2 سال تک بچے کو اپنا دودھ پلائیں. یہ WHO نے کہا, امریکہ نے کہا, انگلینڈ نے کہا, آسٹریلیا نے کہا, ڈاکٹروں نے کہا, ہماری عقل بعد میں ہے. اگرچہ اب ان کو بھی یہی سمجھ میں آئی ہے کہ 2 سال تک پلانا چاہیے, اب یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں, لیکن ہم تو اس لیے پلائیں ہمیں پہلے حکم نہیں, ہمیں اللہ کا حکم ہے, ہم نے پلانا ہے. اور جیسے بھی کہا, مطلب ایک دودھ کے 1 قطرے پہ ایک بچہ گھونٹ لیتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے. ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ اجر آیا ہے, یعنی اس میں آیا کہ اگر 1 قطرہ بچہ دودھ پیے وہ ایسا ہے جیسا ماں نے کسی مردہ کو ایک نئی زندگی دی. اب مردہ کو نئی زندگی دینا اتنی بڑی بات ہے کہ جتنے قطرے پیے گا بچہ, اب ایک دفعہ گھونٹ پیتے اس نے اگر 100 قطرے لیے, 100 گھونٹ پیے, 200 گھونٹ پیے, تو 200 بندے زندہ کیے, مردہ کو زندہ کرنا. تو اجر کے حساب سے یہ بھی نہیں, اور بھی ہیں, اگر آپ پوچھیں گے تو ہم آپس سے اور بھی عرض کریں گے. تو اس پہ اجر اتنا زیادہ ہے, ہم تو اس کو سامنے رکھ کے 2 سال تک ہم پلائیں. ٹھیک ہے نا جی. دودھ اور دن میں کتنی بار اگر ہم بچے کی صحت کے مطابق دیکھیں تو لازمی ہے؟ اچھا, اس میں نہیں سب تھوڑی سی بچے کی عمر کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں. ایک بچہ ہے جو پہلے پیدا ہوا, ابھی نیو بورن ہے, پھر اس کو 6 مہینے تک, پھر سال تک, اور پھر سال کے بعد, اور پھر 2 سال تک. اب اس میں فریکوینسی کیا ہو, اس میں جانے سے پہلے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ جو دوسرا دودھ ہے گائے بھینس کا, کسی اور چیز کا پلانا ہے, وہ 2 سال کے بعد دینا ہے, 2 سال سے پہلے نہیں دینا. ایک ٹھیک ہے, اس سے پہلے صرف ماں کا دودھ چلے گا. ٹھیک ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اسے 24 گھنٹے میں عام طور پر 6 سے 10 کے درمیان, اچھا 6 سے 10 دن میں تقریباً 5 مرتبہ پلا لے, رات کو 2-3 دفعہ پلا لے ماں, تو دیٹ یوزلی سفائسز. اچھا, بچہ پیدا ہوا تو ایک گھٹی کے بارے میں بھی ایک رائے ہے, شروع سے ٹرینڈ چل رہا ہے, گھٹی کو جو دے گا اس کا اثر ہوگا, تو یہ کتنی مت ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے اور بڑا اہم بھی ہے. اب اس میں تھوڑا ڈاکٹروں کا اور ہمارا تھوڑا سا فرق ہے.
ہم جب ڈاکٹری کے طور پہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل گھٹی نہیں دینی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی ہے، ٹھیک ہے، لہذا ایک بار دینا تو ضرور سنت ہے، تو ایک بار تو دیں، ضرور دیں، سنت ہے، دینی چاہیے، لیکن مستقل اس طرح کی چیزیں دیے جانا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ دے لیں، ٹھیک ہے، ہاں ڈاکٹروں کے حساب سے تو بالکل نہیں دینی چاہیے، لیکن ڈاکٹر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیکن ہم ایک بار چونکہ آپ دیکھ مسلمان سکتے ہیں تو ہمیں تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا وہ الگ مسئلہ ہے، تو ایک بار تو سنت ہے دے لیں، مگر یہ سب سے پہلی فیڈ نہیں، گھٹی ایک یہ میں سب سے پہلا فیڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ جو صحابی ہمارے لائے گئے تھے عبداللہ بن زبیر، وہ دوسرے تیسرے دن لائے گئے تھے، اچھا ٹھیک ہے جی، کنسپٹ کلیئر ہے کہ یہ نہیں کہ سب سے پہلے گھٹی دینی ہے، ہاں یوزلی ہوتا یہ کہ سب سے پہلا کام وہ گھٹی، ایسا نہیں ہے، دوسرے تیسرے دن لائے گئے تھے، تو اس لیے وہ بعد میں کسی وقت بھی ایک دفعہ کسی بڑے سے کسی نیک آدمی سے جو بھی ہے تو وہ ایک دفعہ تو سنت ہے، تو وہ تو ایک دفعہ تو کر لیں، لیکن اس کو مستقل کہ بھی اب ہر روز ہی کرنا ہے اور ہر روز وہ گھٹی چار دفعہ ہی کرنا ہے، اور کچھ ملتی ہیں چیزیں جس کو گھٹی کے نام سے کچھ، وہ سب ٹھیک نہیں ہے، وہ سب غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح بچہ پانی 6 مہینے تک اسے پانی پلایا جا سکتا ہے، نہیں پلایا جا سکتا ہے، یا بچے کو صرف دودھ ہی پلانا ہے؟ اس میں دیکھیں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن کریں پھر میں اس میں ایڈ آن کروں گی۔ اس حوالے سے ذرا میں عرض کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک مائیں اصل میں یہ پوچھتی ہیں دودھ پلا رہی ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ دودھ کے علاوہ تو کچھ نہیں دے رہی، کہتی نہیں کچھ نہیں دے رہی، پانی تو پلاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں پانی تو پلاتی ہوں، اب دیٹ از رانگ، کیوں رانگ؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اگر ڈبے کا دودھ پلانا ہو اور اگر آپ فرض کریں 1 گلاس دودھ بنا رہے ہیں 8 اونس دودھ یا 1 اونس دودھ بنا رہے ہیں، میں ان سے 1 اونس جب آپ دودھ بناتے ہیں تو 1 اونس میں کتنا پانی ڈالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 1 اونس پانی ڈالتی ہیں، میں نے کہا اس کا مطلب صرف 1 اونس پانی ڈالا ٹھیک ہے دودھ میں تو دودھ پانی ہی پانی ہے، تو جو آپ پلا رہی ہیں وہ بھی پانی پانی ہے، سالڈ تو اس میں بالکل منیمل ہے، 1% سے بھی کم ہے، باقی تو پانی پانی ہے، تو ماں بھی جو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی مطلب پانی پانی ہے۔ اچھا اس میں جو ہے ضرورت نہیں ہے 6 سے 9 ماہ تک بچے کو اضافی کیا غذا دینی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ بچوں کو ان دنوں میں موشن اور اس کے علاوہ تو اس میں بچے کی غذا کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ جی دیکھیے اس میں 6 سے 9 ماہ میں آپ بچے کو ایک تو صفائی ستھرائی کا ڈیفینیٹلی بہت خیال رکھیں، آپ نے ڈائریا موشن کی بات کی تو اس کا تو مینلی تعلق صفائی ستھرائی سے ہے، تو بچے کو ماں جب بھی کوئی نیم ٹھوس غذا دے یا پتلی غذا دے تو اپنے ہاتھ اچھی طریقے سے 20 سیکنڈ کے لیے دھوئے، اور اگر وہ بچے کو بھی کپڑے صاف، وہ جگہ صاف، برتن صاف ہونے چاہیے، تو اس میں آپ کیلا دیں، آپ سیب دے سکتے ہیں، 6 سے 9 ماہ تک دے سکتے 6 سے 9 ماہ تک، ٹھیک ہے، 6 ماہ کے بعد آپ نیم ٹھوس غذا شروع کرا سکتے ہیں، جس میں پتلی کھچڑی ہو گئی، پتلا دلیا ہو گیا، آپ اس کو دودھ کا نیم البدل اگر دینا چاہیں تو آپ دہی دے سکتے ہیں، کیلا دے سکتے ہیں، سوجی کی کھیر دے سکتے ہیں، مطلب کسٹرڈ اگر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، مگر یہ ایسی غذا ہو جو چمچ میں ٹھہر سکے، اتنی نیم ٹھوس غذا ہو جو آپ بچے کو کھلا سکیں۔ جب بچہ اس میں جی، ایڈ کرنا please. اصل میں ابھی ایک پوائنٹ آپ نے بھی اس کو ٹچ کیا، انہوں نے بھی ذرا سا ٹچ کیا، چھوڑ دیا تو اس لیے، لیکن وہ ہے بڑا اہم، جی جس وقت یہ ویننگ کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا 6 مہینے، جی تو مائیں کہتی ہیں یہ جو اپنے کا موشن لگ جاتے ہیں، یہ لگ جاتے ہیں، مائیں دادیاں نانیاں اس کو جوڑتی ہیں کہ یہ ہے وہ دانت آ رہے ہیں نکل رہے ہیں تو اب اس کے ساتھ ہے، یا یہ جو دوسری غذا شروع کی ہے اس کے ساتھ ہے۔ ایکچولی یہ ہم اس کو کہتے ہیں کو انسیڈنس، ادروائز اس کی کاز نہیں ہے۔ کاز کیا ہوتی ہے؟ کاز یہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنی ڈیولپمنٹ کے حساب سے اپنی ڈیولپمنٹل سٹیج میں ہوتا ہے، اس ڈیولپمنٹل سٹیج میں جس میں بچہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا کنٹرول سیکھ رہا ہوتا ہے، سو ہیونگ دیٹ کنٹرول ان مائنڈ، وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ کو منہ میں لے جائے گا، پاؤں پکڑے گا پاؤں کو منہ میں لے جائے گا، جو چیز اس کے ہاتھ میں آئے گی اس نے منہ میں لے جانی ہے، جسٹ ٹو ہیو اے کنٹرول کہ یہ ہاتھ میرے ہیں، میرا اس پہ کنٹرول ہے۔ اب چونکہ ہر چیز وہ منہ میں لے جا رہا ہے اور ہر چیز ہی اللہ کے فضل سے وہ جراثیم سے بری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بچے کا جو تو وہ اسلم متاثر ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اس جراثیم کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، اور انفیکشن سے اس کو گیسٹرونٹائٹس ہوتا ہے۔ اب گیسٹرونٹائٹس کی اصل وجہ تو انفیکشن ہے، لیکن چونکہ اسی وقت دانت بھی نکل رہا ہے، ہاں تو وہ ریلیٹ ان سے کر لیا جاتا ہے، تو وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں اسی سے، اور اسی وقت ویننگ شروع ہو رہی، یہ جو دوسری غذائیں شروع ہو رہی تو اس کو اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا 9 سے 12 ماہ کے درمیان جو بچے کا پیریڈ ہے اس میں بچے کے دانت بھی زیادہ نکل آتے ہیں اور بچہ
ज्यादा एक्टिव भी हो जाता है, तो उस वक्त क्या खुराक बच्चे की हेल्थ के लिए बेहतर होगी? पहली तो हो गई हमारी सेमी सॉलिड। एक दूध अब हम कम करते जाएंगे, माँ का दूध कम होता जाएगा, बाकी ग़िज़ाएं ज़्यादा होती जाएंगी। माँ जो पहले 5 दफ़ा दिन में 3 दफ़ा रात को पिला रही थी, अब वो दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा पे आ जाएगी और रात को 1 दफ़ा 2 दफ़ा पे आ जाएगी। माँ आराम ज़्यादा करे, और पहली चीज़ से माँ का दूध कम करना चाहिए। ये नहीं कि माँ का दूध बहुत ज़्यादा पी रहा है। कोशिश ये करें कि पहले बच्चा चीज़ खाए फिर माँ का दूध ले। क्या खाए? सेमी सॉलिड से पहले बिल्कुल, अब सॉलिड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे हम। ठीक है, चूरी है, पराठा है। एक ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम इस पर बात करेंगे कि बच्चों को क्या खुराक दी जाएगा, वह 9 से 12 माह में हो या 12 से 24 माह की उम्र में बच्चे क्या खुराक इस्तेमाल करें, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं माँ और बच्चे के हवाले से और बच्चे की खुराक के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हम प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा से जान रहे थे कि जो 9 माह से 12 माह तक की उम्र का बच्चा है उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे थे कि अब उसकी खुराक अब कुछ बेहतर हो जाएगी, जिस तरह वो 6 से 9 माह तक खुराक इस्तेमाल कर रहा था, अब 9 से 12 माह की उम्र तक वो क्या खुराक इस्तेमाल करें? खुराक सेमी सॉलिड से जरा सॉलिड की तरफ आ जाएगी। सेमी सॉलिड भी चलेगी, वही चलेगी। मैंने पहली बात की थी दूध चलता रहेगा, माँ का दूध नहीं छोड़ना। कोशिश करें पहले बच्चा खाए फिर माँ का दूध ले, वरना दूध ज़्यादा ले लेता है, खाता कम है। तो 3 से 4 दफ़ा दिन में और वो लेना शुरू कर देगा दूसरा ग़िज़ा, और रात को एक से सोते हुए दूसरी ग़िज़ा लेगा। दूध इसी तरह रात को 2 दफ़ा और दिन को 3 दफ़ा। खाने में चीज़ें रोटी, पराठा, चूरी, मकई वाली जैसे वो है, और सॉलिड। एक सिंपल सा असूल अभी साल के बाद, जैसे आप शायद 12 से 24 माह तक वो शायद पूछेंगे, लेकिन वो तो चलें डॉक्टर साहब शायद बात करें, या जैसे मुझे कहोगे मैं कर लेंगे। लेकिन बिलाल, उसमें जो अहम चीज़ है ना, 1 साल के बच्चे को उसके बाद 1 साल के बाद या 1 साल जब हो जाए तो फिर उसके लिए अलहदा ग़िज़ा नहीं बननी चाहिए। वो बच्चा वही कुछ खाएगा जो माँ बाप खा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मिकदार कम होगी। ठीक है। अब उसके लिए अलहदा से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद? हाँ, 1 साल, जब 1 साल का हो गया अब उसको जरूरत है। अब उसको वही कुछ खाएगा जो माँ बाप खा रहे हैं, और वही कुछ लेगा जो वो ले रहे, सिर्फ उसकी मिकदार कम होगी। ठीक है, ज़ाहिर उसका पेट छोटा है तो, लेकिन खाएगा वही कुछ। अब उसको 1 साल के बाद और बनाने की जरूरत है। पिलाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें माँ की सेहत का ख्याल कितना लाजमी है? अगर वो बच्चे को फीड करा रही हैं तो वो अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखें, क्या खुराक इस्तेमाल करें कि बच्चे की सेहत पे इफेक्ट ना हो? जी देखिए, सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चे, तो सबसे पहले माँ को और ख़ानदान को माँ की सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर वो ग़िज़ा लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी वो लें, एक मखसूस मिकदार में प्रोटीन्स भी लें और फैट भी लें। और उसके लिए बेस्ट जो सोर्स है उसमें जो ज़ाती तौर पे भी मैंने खुद भी जो एक्सपीरियंस किया है बहैसियत माँ, कि आप अंडा डेली ज़रूर लें। आप फ्रूट्स में से जो मौसमी फ्रूट हैं वो लें। ये नहीं कि जो हमारे यहाँ जो अमूमन गाँव से ख़वातीन आती हैं तो वो सबसे पहला सवाल ये करती हैं कि क्या हम सेब खाएं, हालांकि वो स्टोर्स के होते हैं। वो समझती हैं कि जो फ्रूट महंगा है वो हमें खाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो मौसमी फल हैं और वो जो वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत होते हैं वो खाने चाहिए। दूध पीना चाहिए और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, मशरूबात और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर टेम्परेचर बहुत ठंडा पानी ना पिए और नीम गर्म अगर पानी पीती हैं तो वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, अगर हम ये जाने कि माँ के लिए कितना फायदेमंद है, एक तो हमें कि माँ ने खुराक का इस्तेमाल करनी है, अगर वो बच्चे को फीड करे तो माँ के लिए कितने फायदेमंद है? माँ के लिए तो फायदा ही फायदा है। वो ये कि जैसे ही वो दूध पिलाना शुरू करती है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं जो उसने प्रेगनेंसी में गेन किया होता है, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही माँ दूध पिलाती है तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज होता है, जिससे यूट्रस जो बहुत फैला हुआ फूला हुआ होता है, बच्चा चूंकि माँ के पेट में होता है तो बच्चेदानी जो होती है वो ऑक्सीटोसिन से कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने असल साइज पे आती है, सुकड़ के।
اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کے جو پٹھے ہیں وہ سکڑ کے مضبوط ہو کے اپنے اصل سائز میں آ جاتے ہیں, جو بہت زیادہ پھول جاتے ہیں اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ماں بریسٹ کینسر سے اور اوویرین کینسر سے بھی بچتی ہے. اچھا, جو ورکنگ لیڈیز ہیں, جو دفاتر میں کام کرتی ہیں یا کام کرنے والی خواتین ہیں, ماں ہیں, تو وہ اس کو کس طرح سے مینج کر کے چلیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک تھرمس لے جائیں, یا اگر ان کے ورک پلیس پہ کوئی فریج پڑا ہوا ہے تو وہ بریسٹ پمپ سے فیڈ بنائیں, بچے کی بریسٹ پمپ سے دودھ نکالیں اور فیڈر میں ڈالتی ہیں وہ, یا وہ جس طرح بھی پلانا چاہتی ہیں تو ورک پلیس پہ اس کو اچھے طریقے سے سٹور کریں. مگر اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ جس کنٹینر میں جس سپوز وہ فیڈر ہے یا گلاس ہے یا جو بھی دیتی ہیں وہ جراثیم سے پاک ہو, اور پھر کسی الگ جگہ پہ بیٹھ کے بچے کو وہ دودھ پلائیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم مائیں جس طرح کورونا کی ویو چل رہی ہے تو اس میں مائیں کیا خیال کریں کہ آئسولیشن بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرونا بھی ہے, تو کس طرح سے خیال کریں؟ میں 2-3 چیزیں اکٹھی کر دوں گا بلال. ایک تو تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جتنی باتیں وہ اسی طرح سے ہیں. جو ماں کے غذا میں تھوڑا سا ایک جنرل اصول ہم بتاتے ہیں, وہ یہ کہ 500 کیلریز زیادہ کرنی ہے تو کیا کرے, آدھی روٹی اگر وہ روٹین سے زیادہ کھا لے, ایک انڈا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ویسے لے لے, اور ایک بوٹی کھا لے, تو اس کی روزانہ کی جو ضرورت ہے بچے کو پلانے وہ پوری ہو جائے گی. پانی کا بڑا ایک اہم بات کہی ہے, لیکن پانی پہ جتنا زور دینا چاہیے تھا ہمارے حساب میں اتنا نہیں دیا. پانی کا پینا ماں کے لیے, پانی ہو, دودھ ہو, جوس فریش, ڈبوں والے بازار والے نہیں, نہ بوتلیں, نہ چائے, یہ 3 چیزیں شامل نہیں. فلوئڈ میں ماں کا اپنی سمپل دودھ, ملک شیک یا جوس فریش کوئی بھی, اور پانی, لسی, یہ سب, یہ چیزیں ماں کو روزانہ 12, 14, 16, 20 گلاس پیے, اٹس اوکے. جتنا زیادہ پیے گی اتنا زیادہ اچھا ہے. دودھ اصل میں پسینہ ہے, تو جس چیز سے پسینہ زیادہ آتا ہے اس سے دودھ بھی زیادہ آئے گا. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ پانی پینا بڑا اہم ہے. کیونکہ یہ پوائنٹ میرا خیال سے زیادہ اسٹریس کر لینا چاہیے, اس لیے میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا. خفا نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب. تو کرونا پہ آ جائیں. کرونا پہ ہم بات کر رہے تھے. کرونا میں یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ ماں کا دودھ نہیں چھوڑنا, کرونا کے باوجود بھی. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ چونکہ کرونا جو پھیل رہا تھا وہ پہلے سے پھیل رہا ہوتا ہے. اگر ایک ماں کو آج سمٹم آئے ہیں تو پہلے 5-7 دن پہلے سے ہی ماں کے وہ اندر جراثیم جا چکے تھے, وائرس جا چکا تھا, اور وہ اس کی سانسوں میں, اس کی کھانسی میں پہلے بھی آ رہا تھا. تو اس لیے وہ اگر بچے کو لگنا تھا تو پہلے ہی لگ گیا ہوا ہے. بٹ واٹ شی کین ڈو, مطلب اس کے لیے حفاظتی تدابیر یہ ہیں کہ وہ ماں کا ڈائگنوز ہو گیا آج, ماں اپنا اچھا جو میڈیکل ماسک ہے, ایک تو سمپل ماسک ہے جو بھی میں پہن کے آیا ہوا تھا, ایک ہے اس کا میڈیکل ماسک N95 کہتے ہیں, اور اس سے بھی ایک بہتر ماسک, مطلب پہن کے وہ ماسک پہنے, اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئے, بچے کو دودھ پلائے, پلانے کے بعد پھر اچھی طرح ہاتھ دھو لے, اور بچے کی جو سراؤنڈنگ چیزیں جیسے ٹیبل ہے, بیڈ ہے, اس پہ ذرا وہ چھڑکاؤ آج کل وہ مل رہے ہیں, اسپرے مل جاتے ہیں اینٹی سیپٹک, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو استعمال کرے اور دودھ پلاتی رہے, دودھ نہیں چھوڑنا. دودھ نہیں چھوڑنا. میڈم, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ خرافات ہیں دودھ پلانے کے حوالے سے, تو اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں, کس طرح سے ایک لوگوں کو شعور دینا, آگاہی دینا, اویئرنیس ہمارے معاشرے میں لازمی ہے, تو ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, خرافات جو ہیں وہ ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ نسل در نسل دادیوں نانیوں سے ہی بہت ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں, اور وہ اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ لوگ اس چیز کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتی. تو ایک مین جو چیز ہے, جو عموماً میری پریکٹس میں یہ بات جو میں نے سنی کہ ماں کا دودھ زہریلا ہو گیا ہے اور اب ہم نے ماں کا دودھ نہیں پلانا, آپ کوئی اچھا سا ڈبے کا دودھ لکھ دیں. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا, یہاں پہ کون سی لیبارٹری میں آپ نے ٹیسٹ کرایا جو زہریلا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نا چیونٹے کے اوپر ڈالا تھا, کالے رنگ کا جو چیونٹا ہوتا ہے اس کے اوپر دودھ ڈالا تھا تو وہ مر گیا. تو اب یہ کہ ہمیں ان کی زبان میں ہی انہیں ٹیکل کرنا پڑتا ہے. تو میں عموماً انہیں یہ کہتی ہوں کہ چھوٹا سا وہ چیونٹا ہے, اگر آپ دودھ نہ بھی ڈالیں اور پانی بھی ڈالیں تو وہ اس میں بھی ہل ہل کے تڑپ تڑپ کے وہ ڈوب کے مر جائے گا. ٹھیک ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ دودھ میں ایک خاص قسم کی شوگر, کسی میں ایکسیپشنل وہ کیس ہوتے ہیں, اس میں ایک خاص قسم کی شوگر ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ بچے کو, ڈاکٹر صاحب اف آئی ایم رائٹ, تو اس سے بچے کو بعض دفعہ الرجی ہو سکتی ہے. وہ میسیجز کیا نہیں ہو سکتا کا آنسر ہمیشہ کوئی بھی سوال ہو, وہ اللہ, جب تک اللہ ہے کچھ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے, لیکن میکسیمم چانسز ہم کہتے ہیں لیکن دودھ پلانا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہ, نہیں ہوتی, ایکسپٹ تھوڑا ہی کوئی ریئر خوش قسمت, وہ پھر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن کرتا ہے. ہاں جی,
जनरल आंसर इज नो, नहीं ठीक है। होती। क्या माँ को जो दूध पिलाना बंद करना चाहिए बच्चों को किस स्टेज पे आके? हाँ, वो हमने पहले कहा 2 हाँ, साल, ठीक 2 है। साल, और उस पर बड़ा अजर है। जो 2 साल माँ पूरा करती है, मतलब अजर जब दूध छुड़ाती है, ठीक है। हमल और जो दूध पिलाती है, और पिलाने के बाद उसको फरिश्ता आके उसको थपथपाता है कि आज तू ऐसी है जैसे पैदा हुई थी, गुनाहों से पाक है, बिल्कुल नए सिरे से अमल शुरू कर। यानी दूध पिलाने का अजर अगर दूध पूरा पिलाती है तो जब छुड़ाएगी 2 साल पे तो फरिश्ता आके थपथपाएगा कि अब आज तू ऐसी है जैसे। सर लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे सुनने वालों को? पैगाम इसमें यह है कि माँ का दूध अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत भी है और माँ के लिए अजर का जरिया भी है। बच्चे का भी फायदा है, माँ का भी फायदा है, मुल्क का फायदा, हर चीज का फायदा है। इन सारे फायदों को लें, अपनी आखिरत भी बनाएं और माँ का दूध बिल्कुल यानी शुरू से शुरू करें, पहले दिन से, पहले घंटे से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और 2 साल तक लगातार पिलाते रहें। हाँ, 6 साल के बाद और चीजें भी खिलाना शुरू कर दें। और 2 साल आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ का दूध पहला हिफाजती टीका और पहली घुट्टी है, ठीक है। और एक बहैसियत गायनोकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 साल तक जब माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो फैमिली प्लानिंग का ये कुदरती तरीका हो जाता है। इसलिए माएँ अपने बच्चों को दूध